صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، سب سے پہلے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن سے جوڑ دیتا ہے. جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق دیتا ہے، اسے قرآن سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، قرآن پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. یہ محبت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینوں میں قرآن محفوظ کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خدا کا نظام ہے، صبح جب ہوتی ہے تو جو عطر کا تاجر ہے اللہ اس کے سامنے عطر رکھ دیتا ہے، محنت کرتا ہے اس پر. کپڑے کا تاجر ہے اللہ اس کے سامنے کپڑا رکھ دیتا ہے، وہ اس پر محنت کرتا ہے. لکڑی کا تاجر ہے اللہ اس کے سامنے لکڑی رکھ دیتا ہے، وہ اس پر محنت کرتا ہے. سیمنٹ کا تاجر ہے اللہ اس کے سامنے سیمنٹ رکھ دیتا ہے، وہ اس پر محنت کرتا ہے. مٹھائی کا تاجر ہے تو مٹھائی اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، وہ اس پر محنت کرتا ہے. لیکن کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں ہمارے ان بچوں کو اور ہمارے علماء کو کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہمارے جھولے میں قرآن رکھ دیتا ہے. صبح ہوتے ہی کہ قرآن قال اللہ قال الرسول قال اللہ قال الرسول. یہ سعادت مندی کی چیز ہے. قرآن سننا، قرآن سنانا. ابھی ایک ہفتہ پہلے میں ترکیشور میں تھا، ماشاءاللہ وہاں پر بھی بڑے اساتذہ، بڑے سب. پھر جو ہاسوٹ میں تھا وہاں پر بھی بڑے بچے حافظ ہوئے ماشاءاللہ. پھر یہاں ترکیشور انکلیشور گیا وہاں پر بھی حافظ ہوئے، علی پور گیا وہاں پر ماشاءاللہ حافظ ہوئے. سب جگہ میں نے یہ بات کہی کہ سعادت مندی کی علامت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جوڑتا ہے، لیکن اس پر مضبوط رہے آدمی. قرآن سے فائدہ اٹھانا ہو تو دو شرطیں ہیں، صرف دو شرطیں. دو شرطیں آدمی پوری کر لے تو قرآن سے وہ فائدہ اٹھائے گا. ایک تو یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اسے پڑھتا رہے، ایک ہی ہے. دوسرا اخلاص، اللہ کے لیے پڑھے اور کوئی غرض نہ ہو. حضرت عمر کے زمانے میں ایک رومی آیا مدینہ منورہ اور حضرت عمر امیر المومنین تھے اور قریب آ کر کھڑا ہو گیا. بوڑھا تھا، پرانے کپڑے، اور بہت دور کا سفر کر کے روم سے وہ پیدل آیا تھا. دور تھا حضرت عمر کا اور حضرت عمر کے پاس کھڑا ہو گیا. امیر المومنین، حضرت عمر تو امیر المومنین تھے، ان کے دور کا یہ قصہ ہے.
تو حضرت عمر جو ایک کچھ منع نہیں کیا، ابھی کوئی بھی آ کر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن حضرت عمر کو لگا کہ کچھ کسی غرض سے آیا ہے، یہ رومی ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رومی ہے. جیسے صہیب رومی یہ روم کے تھے، تو جہاز ڈوبا، تو جہاز ڈوبنے کی وجہ سے وہ تیرنا جانتے تھے، معمار تھے. رومیوں کے جہاز میں یہ معمار تھے حضرت صہیب رومی، اور روم سے چلے تھے، کسی جگہ جا رہے تھے، پورا جہاز جا رہا تھا ان کا. ہوائیں جو ہے کچھ نامناسب ملی، کچھ سمندروں میں طوفان وغیرہ آیا تو پورا جہاز ڈوب گیا. یہ بھی تیرنا جانتے تھے، تو جو ہے تیرتے 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 یہ سیدھا جدہ پہنچ گئے. جب جدہ پہنچے تو جان میں جان آئی ان کی، چلو جان بچی میری. اب لوگوں سے پوچھا کہ یہاں قریب میں کوئی جگہ ہو جہاں میں چلا جاؤں. جدہ تو جنگل تھا اس وقت میں، تو لوگوں نے کہا یہاں بکا ہے، بکا، مکہ کو بکا کہتے تھے، بکا ہے، تم چلے جاؤ وہاں. تو صہیب رومی وہاں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. دیکھو خیریں کیسے چلتی ہیں، میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. خیریں یہ اللہ تعالیٰ بانٹتا رہتا ہے، لیکن جس کی دل کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے خیر اسی کو ملتی ہے، اور جس کی دل کی کھڑکی بند خیر اس کو نہیں ملتی، گزر جاتی ہے. دروازے پر آتی ہے خیر، کہتی ہے میں آ جاؤں، وہ غفلت کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. یہ صہیب رومی وہاں سے آئے، مکہ آئے. کیوں آئے؟ کہ ذرا جان بچ جائے، کچھ لوگ ہوں گے تو دھندا پانی کر لوں گا، کہ وہاں زندگی گزاروں گا. اب روم تو واپس جا نہیں سکتا میں، اتنا دور سفر کرنا میرے لیے مشکل ہے. بس یہی شادی کروں گا، یہی رہوں گا، جو کچھ یہاں ہی ہے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی تو حضور نے پوچھا بھی کہاں سے آئے ہو؟ کہ روم سے آیا. اچھا، اتنا لمبا سفر کیسے آئے؟ گھر میں حضرت جہاز ڈوب گیا تو ایک کنارے پر آیا، لوگوں نے جو مکہ کا ایڈریس دیا تو میں یہاں آ گیا. آپ نے اسلام پیش کیا، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. تو رومی لوگ جو ہے یہ تجارت میں ماہر ہوتے ہیں. انہوں نے مکہ آ کر بہت پیسہ بنایا. صہیب رومی نے، یہ بوڑھا جو آیا تھا یہ بھی رومی تھا، حضرت عمر کے پاس کھڑا رہا. تو حضرت عمر پہچان گئے، کہہ رہے ہاں صہیب رومی کا بھی چہرہ ایسا ہے اور اس کا چہرہ بھی ایسا ہے. پتہ چل جاتا ہے نہیں کہ پالم پور کا ہے، یہ احمد آباد کا ہے، یہ چائنا کا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں کا ہے، یہ لڑکا کہاں کا ہے. وہ تو بات کرنے سے، چہرے سے. حضرت صہیب تو انہوں نے بہت پیسہ بنایا، لیکن اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ جسے جو توفیق دے، مال بھی بنایا، باندیا بھی تیار کی، یہ بھی تیار کی. اکیلے تھے، نہ بندہ نہ پرندہ، ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں، نہ شادی کی تھی، کچھ بھی نہیں. لیکن وہ جہاں ہاتھ ڈالتے تھے اللہ برکت دے دیتا تھا. آئے تھے روم سے، اسلام ملا ان کو یہاں مکہ مکرمہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو چپ کے باتیں ہوتی تھی، کیا کریں. حضرت ابوبکر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ مختصر میں سمجھا رہا ہوں کہ خیریں کیسے ملتی ہیں. صدیق اکبر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر رونے لگے. آپ نے پوچھا بھی کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ یہ فرمایا حضرت بس آپ مجھے اجازت دے دیں، میں تب حبشہ جا رہا ہوں، تھک گیا، مکہ والوں کی سختیوں سے میں تھک گیا. آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں حبشہ چلا جاؤں میرے بچوں کو لے کر. آپ نے فرمایا بھی ابوبکر تم حبشہ چلے جاؤ گے تو میں اکیلا رہوں گا یہاں؟ لوگ تو بہت حبشہ چلے گئے ہیں سب، اور تم بھی چلے جاؤ گے. تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت برداشت نہیں ہوتا، بہت مارتے ہیں، گھروں میں آ کر گالیاں دے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. آپ نے اجازت دی، جاؤ کوئی بات نہیں. صدیق اکبر حبشہ کے لیے روانہ ہو گئے بال بچوں کو لے کر. اس میں حضرت عائشہ بھی تھی، حضرت اسماء بھی تھی، ان کی اہلیہ بھی تھی، سب روان. اور آدھے رستے تک پہنچ گئے، روایت میں آتا ہے آدھے رستے تک. سامنے سے مکہ کا کوئی تاجر آ رہا تھا. اس نے پوچھا بھائی ابوبکر مکہ چھوڑ کر تم یہاں کہاں جا رہے؟ یہ کہا بھی تم لوگ پریشان کرتے ہو تو مجھے مکہ چھوڑنا پڑا. اگر آپ ہمیں پریشان نہ کرتے تو مکہ نہ چھوڑتے ہم، لیکن تم لوگ پریشان کر رہے ہو، مکہ میں رہنا ہی نہیں دیتا.
یعنی کوئی رہنے ہی نہیں دیتا، بیکاٹ پر بیکاٹ، بیکاٹ پر بیکاٹ. میری چھوٹی بچیاں ہیں، میری بیوی ہے، یہ میرے چھوٹے بچے ہیں. تو میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لی اور میں تو سیدھا حبشے کی طرف روانہ ہوا. وہ تاجر تھا بھلا آدمی. بعض بے ایمان جو ہوتے ہیں وہ بھلے ہوتے ہیں. بہت بھلا آدمی تھا. اس نے کہا آپ ٹینشن مت لو. جیسے مطعم طائف سے واپسی پر مطعم نے حضور کا ساتھ دیا تھا، مشرک تھا لیکن اس نے ساتھ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں اعلان کیا آج اگر مطعم زندہ ہوتا تو مطعم کی سفارش پر سارے مشرکین مکہ کو میں معاف کر دیتا. مشرک تھا. حضرت عائشہ کا ہونے والا خسر، حضرت عائشہ کی منگنی وہاں ہوئی تھی مطعم کے یہاں. یہ تھا. اس نے حالانکہ مشرک تھا، شرک کی حالت میں مرا ہے، لیکن حضور نے اس کے اخلاق دیکھ کر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھنس گئے تھے. بھائی طائف گئے، طائف والوں نے نکال دیا. مکہ سے نکلے تو مکہ والوں نے کہا بھائی اب ہمارے ایگزٹ لگ گیا، یہاں نہیں آ سکتے آپ. طائف والوں نے وہاں سے نکال دیا. اب بیچ بیچ میں کہاں جانے؟ زید ابن حارثہ ساتھ اور کوئی نہیں. حالات بہت ہی خراب، کیا کریں؟ زید ابن حارثہ نے آہستہ سے کہا حضرت ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے. طائف والوں نے نکال دیا، اب وہاں تو جا نہیں سکتے ہم. اور مکہ والوں نے کہہ دیا ایگزٹ لگ گیا، اب ہماری بارڈر میں آ نہیں سکتے. آپ نے بہت کوشش کی، مکہ والوں کو بلایا بھائی مجھے ساتھ دو، مجھے کم سے کم گھر میں تو داخل کر دو، امن دے دو تاکہ میں جو ہے نا کم سے کم یعنی میری بیوی بچوں کے پاس تو رہوں. حضرت سودا سے نکاح ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سودا خوشبو بہت رکھتی تھی. حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کے مزاج میں ظرافت تھی. یہ صدیق اکبر کا قصہ بھول نہ جاؤ. ہاں آدھے راستے تک پہنچے ہیں پھر کیسے واپس آئے. ہمارے یہاں یہ کہ بات چلی تو چلی پھر دوسرے رخ چل پڑتی ہے، لیکن ابھی قصہ شروع ہوا تو میں اس کو پورا کر لوں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان. طائف والوں نے نکال دیا، مکہ والوں نے کہا آپ کا ایگزٹ لگ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زید ابن حارثہ دونوں پہاڑوں میں رہتے تھے اور کہتے تھے بھئی کوئی آئے جو ہمیں لے جائے مکہ. طائف تو جا نہیں سکتے ہم، مکہ تو ہمارا گھر ہے وہاں، اور میری بیوی ہے، میری بیٹیاں ہیں، میرا یہ. کسی مکہ والے نے ساتھ نہیں دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس اچانک یہ جو ہے یہ مطعم پہنچ گئے. یہ مشرک تھے. پہ آپ لوگ پریشان ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا مطعم معاملہ یہ ہے کہ طائف والوں نے نکال دیا، مکہ والے داخل ہونے نہیں دیتے. تو مطعم نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، میرے بیٹے بہت مضبوط ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، طاقتور ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں، میرے ساتھ چلیں. جناتوں نے اس وقت ساتھ دیا اور یہ مطعم نے ساتھ دیا. انسانوں میں ایک نے ساتھ دیا اور جناتوں میں سے کئی لوگوں نے ساتھ دیا. وہاں پہاڑی میں طائف سے واپسی پر جناتوں نے بہت ساتھ دیا. کبھی پھل لا کے دے دے، کبھی کھجورے لا کے دے دے، کبھی یہ کرا رہے تم سب لا کے دیتے ہو مکہ میں داخل کرو نا بھائی، بھی سب لا کے دیتے مکہ میں داخل کرو ہم کو. بھی مکہ میں جنات تو داخل نہیں کر سکتا، وہ تو انسان ہی داخل کرے گا. جنات کا امن دینا تو چلتا نہیں ہے نا، وہاں جو مکہ میں رہنے والے تھے وہ امن دے میں. تو مطعم آیا. یہ مطعم نے آ کر کہا کہ حضرت میں ساتھ دیتا ہوں آپ کا، آپ چلے میرے ساتھ. حرم اچانک کی خیریں، یہ بات سمجھا رہا ہوں میں. قرآن کا ملنا یہ بھی اچانک کی خیر ہے. جتنی بڑی بڑی قوموں کو ہدایتیں ملی ہیں قرآن سے ملی ہیں. صرف قرآن سنتے تھے. بس ہمارے جب اجتماعات ہوتے تھے یہ سارے انتشار نہیں تھے جس دور کے اندر. جب جو انتشار کی شکلیں شروع ہوئی، شورا امارت ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، حضرت جی کے زمانے میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے. سیلون میں سب سے بڑا اجتماع سیلون میں ہوتا تھا. تو سیلون میں زیادہ تر بے ایمان آتے تھے بیان سننے کے لیے. مجمع ہوتا ہے نا، تو مجمع میں زیادہ تر بے ایمان. تو ابا فرماتے تھے بھائی یہ تشکیل کرتے ہیں تو کوئی لوگ، کچھ ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ سب کون بیٹھے ہیں؟ تو ساتھی کہتے تھے یہ سب بے ایمان لوگ ابھی کیوں آئے ہیں یہ؟ تو ان سے پوچھتے. فرمایا ہم صرف آتے ہیں آپ کا قرآن سننے کے لیے. یہ کہتے تھے. ہمیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا
لیکن آپ کا قرآن جو ہم سنتے ہیں وہ قرآن ہمیں جو ہے مجبور کر دیتا ہے. اور آپ آتے ہو سال میں ایک مرتبہ اجتماع ہوتا تھا, جیسے بھوپال کا اجتماع سال میں ایک مرتبہ, رائے کا اجتماع سال میں ایک مرتبہ, تو سیلون میں بھی سال میں ایک مرتبہ اجتماع ہوتا تھا. پھر وہیں سے ہم لوگ آسٹریلیا جاتے تھے, وہیں سے دوسرے ملکوں کے سفر ہوتے تھے, مشرقی ملکوں کے. تو وہ کہتے تھے ہم یہ گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کہ قرآن ہم سنیں, اور جب آپ قرآن سنا کے جاتے ہو تو بڑے میاں کہتے تھے بڑے میاں پورا سال ہم قرآن سنتے رہتے ہیں, بس ہمارے کان میں بجتا رہتا ہے. اللہ نے ذاتی کشش رکھی ہے. میں نے 3 قصے شروع کیے ہیں, طائف کا, وہ رومی کا, صہیب رومی کا, اور حضرت ابوبکر کا. یہ 3 قصے یعنی تھوڑی دیر میں نے پورے نہیں کیے, ایک نکلا, دوسرا نکلا, تیسرا نکلا. یہ تو اب یہ طائف سے واپس یہ لے کر آیا متم, اور اعلان کیا کہ خبردار کوئی بول نہیں سکتا, کوئی کچھ کر نہیں سکتا, میں نے امن دیا ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا, طواف کر کے جو اپنے گھر پر گئے, بعد میں پتا چلا کہ ابھی ابوبکر جو ہیں یہ بھی چلے گئے ہیں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف. تب صدیق اکبر جو ہے وہ حبشہ کی طرف چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں, بچے یہاں ہیں, ہجرت کا اعلان بھی آسمانوں سے ہو رہا ہے. یعنی یہ کہا گیا یہاں جانا ہے یہاں چلے جاؤ, یہاں جانا ہے یہاں چلے جاؤ, یہاں جانا ہے یہاں چلے جاؤ, مکہ چھوڑو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے بھی کیا کروں, ابوبکر تو چلا گیا. تو وہاں بھی ایک تاجر ملا, میرے ساتھ چلو واپس. چنانچہ صدیق اکبر کو واپس لایا, اور واپس لا کر اس نے اعلان کیا, یہ اعلان کیا کہ ابوبکر کو میں نے امن دیا ہے. وہاں متم نے اعلان کیا حضور کو میں نے امن دیا ہے. یہاں یہ تاجر نے اعلان کیا ابوبکر کو میں نے امن دیا. حضور کو پتہ چلا ابوبکر آ گئے, ارے ابوبکر بھی آ گئے. وہ تو گئے تھے حبشہ, ابوبکر بھی آ گئے. آپ دوپہر کے وقت میں 1-2 دن کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے گئے صدیق اکبر کے یہاں, اور وہاں جا کر بیٹھے. بھائی ابوبکر کیسے واپس آئے؟ یہ فرمایا حضرت میں تو چلا تھا آپ سے اجازت لے کر حبشہ کی طرف, لیکن اس نے مجھے کہا کہ ابھی تم جیسا آدمی مکہ چھوڑ کے چلا جائے یہ ذرا اچھا نہیں لگتا, تم آؤ مکہ, میں امن دیتا ہوں, آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں, بے فکر رہو, اللہ کی عبادت کرو. میں آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے کہا ابوبکر ایک راز کی بات کرنی ہے, لیکن تمہاری یہ 2 بچیاں بیٹھی ہیں, ان کو دوسرے کمرے میں بھیج دو آپ. حضرت عائشہ, حضرت اسما یہ بیٹھی ہوئی تھی, اور آہستہ سے کہا کہ ابوبکر ایک راز کی بات کرنی ہے مجھے آپ سے, لیکن یہ کہ یہ بچیاں بیٹھی ہیں, بچیوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں ہے. تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت یہ میری بیٹیاں ہیں, کوئی فکر کی بات نہیں ہے, اور بچیوں کو میں تھوڑا الگ کروں گا تو یہ محسوس کریں گی, انہیں احساس ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اس لیے آپ بات کریں آہستہ سے میرے کان میں کہہ دیں, میں سمجھ جاؤں گا کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا میں تھوڑا سا دور بیٹھ جاؤ, بچیوں, حضرت عائشہ بھی تھی, حضرت اسما بھی تھی, تھوڑا بیٹھ, اور کان قریب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا ابوبکر وحی آئی ہے آسمانوں سے, اور ہجرت کا حکم ہوا ہے, اور مدینہ منورہ جانا ہے. تو میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میرے ساتھ میں کس کو لوں؟ تو اللہ نے کہا ابوبکر کو لو. اس پر جو ہے ابوبکر ہچکیاں مار کر کہ کہاں جا رہا تھا, اور یہ اللہ. تو عائشہ کہتی تھی میں چھوٹی تھی, مجھے پتا نہیں تھا کہ خوشی میں بھی رونا آتا ہے, لیکن اب پتا چلا کہ خوشی میں بھی آدمی روتا ہے. میرے والد خوشی میں روئے تھے صدیق اکبر, اور روتے رہے. حضور نے فرمایا کہ بس اب ہمیں جو ہے حکم ہو گیا ہے, ہمیں چلنا ہے, ترتیبیں بناؤ, کچھ اٹھنی تم تیار کرو, کچھ میں کروں. صدیق اکبر نے کہا میں نے اٹھنی تیار کر رکھی ہے, ایک اٹھنی آپ کے لیے ہدیہ, ایک اٹھنی میری. تو میں حضور نے فرمایا میں ہدیہ نہیں لوں گا, پیسہ دوں گا, ہدیہ نہیں لوں گا, کہ میں پیسہ دوں گا, اس کا ہجرت ہے دین کے لیے, مدینہ منورہ پہنچنا ہے. اس پر صہیب رومی آئے, یہ جو میں صہیب رومی کا قصہ سنا, اس پر صہیب رومی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور یہ فرمایا کہ حضرت کچھ سنا ہے کہ آپ اور حضرت ابوبکر جو ہے دونوں مدینہ جا رہے ہو, تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہو لوں, ساتھ میں 3 بن جائیں گے ہم.
تو حضور نے فرمایا آہستہ بول، آہستہ آہستہ، یا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، مکہ والے جو ہے نا کوئی سن لے گا تو ابھی تو ہمارا ہی مسئلہ ٹیڑھا ہے، آہستہ بول۔ فرمایا حضرت آپ کہو تو میں بھی ساتھ ہو جاؤں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، پیسہ بہت بنایا ہے میں نے یہاں مکہ میں۔ آپ نے فرمایا دیکھ ہمارے ساتھ چلنا تو مناسب نہیں ہے، ہمارے آگے پیچھے تم نکل جانا مکہ سے، فلاں جگہ جا کر ہم مل لیں گے، کہتے فلاں پیٹرول پمپ پر آ کر مل لیں گے، فلاں مول پر آ کر ہم مل لیں گے، وہاں آ کر ہم ملیں گے، لیکن ہمارے ساتھ مت نکلنا۔ تو صہیب رومی کہتے تھے کہ میں اپنے اعتبار سے نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر یہ اپنے اعتبار سے نکلے، وہ قصہ کار سور کا اور جو بھی قصے ہیں وہ معروف مشہور ہیں۔ تو اب صہیب رومی کہتے تھے کہ حضور تو نکل گئے لیکن مجھے پکڑ لیا مکہ والوں نے، بھائی کہاں جا رہا ہے تو؟ پیسہ بنایا مکہ میں اور مکہ والوں کا پیسہ لے کے جا رہا ہے مدینہ، کہاں جا رہا تو؟ بھائی میں جا رہا ہوں مدینہ۔ یوں کہا کیوں جا رہا ہے مدینہ؟ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے وہاں جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نہیں، سارا پیسہ جتنا تو نے کمایا ہے سارا کے سارا یہاں رکھ۔ چنانچہ مجھے باندھ دیا، صہیب رومی کہتے تھے، اور باندھ کر مجھے جو ہے کہا کہ ہم جانے نہیں دیں گے، قتل کر دیں گے تجھے، یہاں ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ تو صہیب رومی نے کہا بھائی سنو مکہ والو، میری تو باندیا ہے وہاں مکہ میں ہے، وہ تم کو ہدیہ، اور میں نے فلاں جگہ زمین کھودو اس میں مال چھپایا ہے، سونا چاندی، وہ بھی تم کو ہدیہ، سب لے لو تم۔ اور ایک عورت ہے مکہ مکرمہ میں، اس کے پاس جو ہے میرے راز کے کچھ کاغذات ہیں اور کچھ میرے کپڑے وغیرہ بھی ہیں، وہ بھی تم کو ہدیہ، سب تم لے لو، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں۔ سارا قربان کیا صہیب رومی نے، سارا قربان کیا۔ مکہ والوں نے کہا کہ یار یہ کئی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا ہوئے، کوئی باندھی نہ ہو، کوئی پیسہ نہ ہو۔ ارے سمجھ گئے نا احمدآباد والوں کہ یار کاغذ بری حساب کتاب نہ ہو، یہ فرمایا تو اس کو پکڑے رکھو، یہاں پہلے جا کر باندھیوں پر قبضہ کرتے ہیں، مال پر قبضہ کرتے ہیں، پھر جو ہے اس کو چھوڑتے ہیں۔ وہاں گئے تو مال تھا، باندیاں بھی تھی، عورت کے پاس کپڑا بھی تھا، کاغذات بھی تھے، سب تھا، سب لے لیا۔ صہیب رومی روانہ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ رستے سے، صہیب رومی الگ رستے سے۔ ابھی قبا حضور پہنچے ہیں، صہیب رومی بعد میں پہنچے۔ جب صہیب رومی داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک مبارک مبارک، ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ، او یحییٰ کے ابا، حالانکہ ان کے بیٹے کا نام یحییٰ نہیں تھا لیکن حضور نے کنیت رکھی تھی، ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ، او یحییٰ کے ابا، تیری تجارت اللہ نے قبول کر لی۔ صہیب رومی نے کہا حضرت یہ تو میں نے ان کے ساتھ تجارت کی، آپ کو کس نے خبر دی؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ آیت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی، جب بھی صہیب رومی یہ آیت پڑھتے تھے بہت روتے تھے۔ حضرت کیوں رو رہے؟ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے اور میرا قصہ یہ ہے، ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ۔ تو وہ جو بوڑھا رومی تھا وہ صدیق حضرت عمر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، قرآن کا معجزہ سمجھا رہا ہوں قرآن کا، وہ آ کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے جو ہے کہنے لگا این امیر المومنین، این امیر المومنین، حالانکہ امیر المومنین پاس میں کھڑے۔ تو حضرت عمر نے آہستہ سے کہا بھئی مسجد میں چلاتے کیوں ہو؟ من انت، تم کون ہو؟ مجھے امیر المومنین کی ضرورت ہے۔ فرمایا میں ہی امیر المومنین ہوں، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تو اس رومی نے کہا میں آیا ہوں مسلمان ہونے کے لیے، روم سے آیا ہوں۔ سواری پر آئے پیدل آئے؟ کہنا پیدل آیا ہوں۔ کتنے مہینے لگے ہوں گے؟ بھئی یہاں مکہ مدینہ منورہ سے روم اگر کسی کو پہنچنا ہو تو پہلے تو آتا ہے خیبر، پھر آتا ہے مدائن صالح، پھر آتا ہے معلّہ لیلا مجنون کا گاؤں، پھر آتا ہے تبوک۔ یہ معلّہ میں بھی ہم نے بہت بیانات کیے ہیں، وہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں بیان ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ہمارا سفر تھا، تبوک جاتے ہوئے رستے میں آتا ہے
ہمارا سفر تھا تو ہم معلّہ پہنچے, وہاں پروگرام تھا ہمارا, جیسا آپ کے یہاں پروگرام ہے تو وہاں عربوں میں پروگرام تھا. تو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے. میں نے کہا چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں آئے ہیں ہم. اچھا مولوی صاحب لیلا مجنون کا گاؤں, یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے؟ میں نے کہا ہاں. وہ مولوی صاحب حضرت جی وہ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ بڑے میاں کہہ رہے مجھے. میں نے کہا چچا اتنے سال ہو گئے, اب تو یار 30 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے. یہ آپ کی مسجد ہے, آج تاریخ لکھ لو آپ, 1 جنوری 2023. 30 سال کے بعد آنا تو یہاں نسل بدلی ہوئی ہوگی. پہلی صف کے لوگ بدلے ہوئے ملیں گے آپ کو, جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے, بوڑھے ہوں گے وہ مر گئے ہوں گے. ایک 30 سال میں ایک نسل بدلتی ہے. تو میں نے کہا کہ 30 سال میں ایک نسل بدلتی ہے, اور ابھی تو پتہ نہیں کون سا سن چل رہا ہے, ہمارا 1440 چل رہا ہے, کون سا چل رہا ہے. قریب میں گیا تھا ان کو لے کر, یعنی ہمارا سفر تھا تو تبوک ہمارا آخری پڑاؤ تھا, تو وہاں اتنا چل رہا تھا. اب تم یا لیلا کا گاؤں پوچھ رہے, کمل صاحب ذرا وہ لیلا کا گھر کہاں ہے, مجنون کا گھر کہاں ہے؟ مجھے کہ میں نے کہا چچا کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے. بڑے میاں سے کہا, میں نے کہا تم یار لیلا کا گھر ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پر. تو معلّہ آتا ہے, معلّہ کے بعد آتا ہے تبوک, تبوک کے بعد آتا ہے جارڈن, جارڈن کے بعد آتا ہے شام, شام کے بعد آتا ہے ٹرکی, اور اس طرف چلو, اس طرف جاؤ تو ٹرکی آئے گا, اس طرف جاؤ تو روم آئے گا. اتنا لمبا ہے. چونکہ ہمارے سفر ہوئے ہیں وہاں, اس لیے معلوم ہے ہم کو ساری پٹری. احمد آباد سے جو ہے بمبئی جاؤں تو پتہ چلتا ہے پہلے اسٹیشن آئے گا, پہلے اسٹیشن آئے گا, پہلے اسٹیشن آئے گا. ان علاقوں میں بہت چلے پھرے ہیں ہم, بہت وقت لگایا ہے. تو میں نے کہا تو حضرت عمر کے زمانے میں وہاں سے وہ بوڑھا آیا تھا اور کہہ رہا تھا مسلمان ہونے آیا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا مسلمان بعد میں بننا, یہ بتا تو مسلمان بننے یہاں کیوں آیا, کیا وجہ بنی؟ اب وہ قصہ سنا رہا ہے قرآن کا. بوڑھا جو تھا وہ یہ کہا میں روم میں ہوں, میرے گھر کے قریب میں ایک جیل ہے چھوٹی سی, وہاں مسلمان قیدی ہیں. جیسے روم کے قیدی یہاں ہے, یہاں کے قیدی وہاں ہے, الگ الگ علاقوں میں قیدی ہوتے ہیں. ایک مسلمان قیدی ہے, وہ روزانہ تہجد میں قرآن پڑھتا ہے اور زور زور سے پڑھتا ہے, اور ایک آیت بار بار پڑھتا ہے. وہ آیت میں نے حفظ کر لیے, وہ آیت کی وجہ سے مسلمان ہونے آیا ہوں. حضرت عمر نے کہا کون سی آیت؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو اللہ کی اطاعت کرے, رسول کی اطاعت کرے, اللہ سے ڈرے اور اگلی زندگی میں بھی اللہ سے ڈرے, وہی لوگ کامیاب ہیں. یہ وہ سنتا, میں اس کی آیت سنتا رہا, حفظ کر لی میں نے وہ آیت. میں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے آسمان سے آئی ہے, اس آیت کی وجہ سے مسلمان ہونے آیا ہوں. میں نے کہا کہ جب میں نے قصہ پڑھا کتابوں میں, واٹس ایپ کے سبق میں میں نے ریلے کیا, تو میں نے کہا کہ آج جو ہے پورا قرآن سنتے ہیں, ہمیں ہدایت نہیں ملتی. نمازوں میں سنتے ہدایت نہیں ملتی. اس کے دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی, وہ آیا وہاں اور مسلمان ہوا, بہت اچھی زندگی گزری. ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے وہ دل کی کھڑکی کھلنے کے بعد کھلی رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے. مدینہ منورہ میں ایک تاجر تھا, اس کا نام تھا اسلم, بہت بڑا تاجر تھا. یہ اسلم, زینب, یہ نام اوپر کے ہیں, یہودیوں کے اوپر سے چلے آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام ہماری شریعت میں باقی رکھے, بدلے نہیں. زینب نامی جو ہے یہ مدینہ, یہ اوپر سے نام چلے آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ جادو کرنے والی تھی وہ بھی زینب تھی, لبید ابن عاصم کے ساتھ. اور اسی طرح سے زہر دینے والی جو تھی خیبر میں, وہ بھی زینب تھی. لیکن حضور کا نام اتنا پسند تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ میں کئی گھروں میں زینب, خود حضور کی بیوی زینب, حضور کی بیٹی زینب, عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب, زینبوں کے قصے مدینہ منورہ میں آتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مدینہ منورہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے. آئیے سے یعنی کون سی زینب کا قصہ ہے. ہاں. لیکن ایک بات بتاؤں بھائی, جا کر زینب کو سنا مت دینا,
سمجھ گئے؟ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ زینب نامی لڑکی تھوڑی سی مزاج کی تیز ہوتی ہے لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہے. یہ بھی علماء نے لکھا ہے, بہت سمجھدار ہوتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب جو تھی, ابو العاص ابن ربی یہ ان کے خالازاد بھائی تھے, یہ حضرت زینب کی وجہ سے ابو العاص ابن ربی مسلمان ہوئے. ان کی سمجھداری, ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا کر دیا تھا کہ بھی ابو العاص تم مشرک ہو اور یہ میری بیٹی یہ مسلمان ہے, اب ان کا جوڑ تو نہیں ہو سکتا. بھئی آپ بدر کے موقع کے اوپر یہ مشرکین کے ساتھ آئے تھے وہاں بدر میں, تو حضور نے کہہ دیا کہ بھی اب میری بیٹی تو مسلمان ہے اور تم مشرک ہو, تمہارے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکتا. لیکن سمجھداری یہ بات یاد رکھنا. لیکن یہ بھی ساتھ میں کہہ دینا, مولانا نے زینب نام کی تعریف بھی کی ہے. میں نے میری بیوی سے کل کہا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اولاد میں کوئی لڑکی دے تو اب زینب نام رکھنا ہے, کہ اس کی فضیلتیں میں نے بہت پڑھی کتابوں کے اندر. پورا حضرت زینب نے ابو العاص ابن ربی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا, ایسی ترتیب کی کہ حضرت ابو العاص ابن ربی مسلمان ہونے پر مجبور ہو گئے. ابو العاص ابن ربی بہت بڑے تاجر تھے. ابھی اسلم کا قصہ رہ نہیں جاوے, ہاں وہ قرآن پر مجھے اسلم کا قصہ سنانا ہے قرآن کے اوپر. یہ حضرت زینب کا قصہ آ گیا تو اب جب ابو العاص ابن ربی جو ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا کر دیا. بھائی زینب اپنی جگہ ہے, ابو العاص ابن ربی اپنی جگہ ہے. ایک مرتبہ یہ ابو العاص ابن ربی شام سے تجارت کا مال لے کر, ہیرے جواہرات یہ لے کر یہ آ رہے تھے, مکہ جا رہے تھے. شام سے کوئی آدمی مکہ جائے گا تو مدینہ سے گزرنا ضروری ہے, بغیر مدینہ کروس کی مدینہ کے وہ پہنچ نہیں سکتا. تو کتابوں میں لکھا ہے رات کا وقت تھا, مسلمانوں نے دیکھا کہ ابو العاص ابن ربی آ رہے ہیں, بہت مال ہے, ہتھیار ہیں, یہ ہے وہ ہے. چند روایتوں میں آتا ہے سارا مال مسلمانوں نے لے لیا. ابو العاص ابن ربی گھبرائے, یہ گھبرائے, یہ کہا کہ او ہو سارا مال ان لوگوں نے لے لیا, مجھے پکڑیں گے, مجھے قتل کریں گے. سردی کی راتیں تھی, مدینہ منورہ میں سردی بہت ہوتی ہے, سردی کی راتیں تھی. چنانچہ ابو العاص ابن ربی ایک دم سے مال چھوڑ کر جان بچا کر بھاگے, مدینہ میں آ گئے. اب مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ میں سب سوئے ہوئے, سناٹا, سب سوئے ہوئے. ایک بڑے میاں رستے میں ملے, یوں کہا چچا چچا زینب کا مکان کہاں ہے؟ زینب, یوں فرمایا کون سے زینب؟ یوں کہا بنت رسول, حضور کی بیٹی. ارے حضور کی بیٹی کا تیرے سے کیا معاملہ, تیرا تو چھٹا کر دیا ہے حضور نے. نہیں بتایا بڑے میاں نے. پھر بھاگے دیواروں کے پاس, پوچھتے تو لوگوں کو این 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 بیت زینب, این بیت زینب, زینب کا مکان کہاں ہے؟ کسی نے بتا دیا وہ ہے, وہ زینب کا مکان ہے. سیدھے یہ وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر آدھی رات میں انہوں نے دستک دی. حضرت زینب نے اندر سے پوچھا کون, تو انہوں نے آہستہ سے کہا ابو العاص ابن ربی. اوہ ابو العاص ابن ربی, یہ دروازے پر کیسے آ گئے, تو پھر کیوں آئے ہو؟ یوں فرمایا اپنی بچیوں کو بھیجا, بچیاں تو تھی نا, بچیوں کو بھیجا اور بچیوں کو بھیج کر کہا بھی دیکھو یہ تمہارا باپ ہے, اب وہ مشرک ہے, میں مسلمان ہوں, یہ آیا ہے, پوچھو کیوں آیا ہے. سمجھداری حضرت زینب کی, جو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. چنانچہ انہوں نے کہا بھی لوگ مجھے قتل کریں گے, کوئی مجھے امن دینے والا ہے نہیں, تم میری بیوی تھی اب تو نہیں ہو, بس اتنی درخواست ہے کہ تم مجھے امن دے دو تاکہ مدینہ میں کوئی مجھے مارے ہی نہیں, یہاں سے مجھے روانہ کر دیں, میں چلا جاؤں گا مکہ. تو حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فوراً اپنی بچیوں سے کہا ابھی سردی ہے, یہ بستر باہر ڈال دو, یہ کمبل ڈال دو, یہ رضائی ڈال دو, اور دور سے بھاگے بھاگے یہ آئے ہیں, تھوڑا پانی کھجورے جو یہ رکھ دو, اور جو ہے تم لوگ گھر میں آ جاؤ. خیر بچیاں گھر میں آ گئی. فجر کی اذان ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. حضرت زینب جو ہے یہ بھی نماز میں مسجد میں آ گئی. قریب میں مکانات تھے, عورتوں کا چبوترا ہوتا تھا, وہاں ساری عورتیں مدینہ کی آ کے نماز پڑھتی تھی. امہات المومنین بھی نماز پڑھتی تھی وہاں آ کر نماز پڑھی. حضور نے نماز پڑھائی.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ زینب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی، یہ عورتوں کو چبوترے پر کھڑی ہو گئی. یہ فرمایا مسلمانوں سنو، ابو العاص ابن ربی آئے ہیں، میں نے ان کو امن دیا ہے، کوئی مسلمان بھی میلی نگاہوں سے نہ دیکھے. یہ جملہ کہا، کوئی بھی انہیں میلی نگاہوں سے نہ دیکھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور نے فرمایا کون، یہ آواز کس کی ہے؟ تو غالباً حضرت عمر تھے. یہ کہا حضرت زینب کی آواز ہے. پھر کون سی زینب؟ یہ کہا آپ کی صاحبزادی. ارے اچھا، یہ میری بیٹی کی آواز ہے. صحابہ سے حضور نے فرمایا محل بیٹھے رہنا، جانا مت، بھائی بیٹھے رہنا، جانا مت، آپ لوگ سب بیٹھے رہنا. آپ نے روک دیا سب، جانا مت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، اور روایتوں میں آتا ہے ایک دم تیزی سے کھڑے ہوئے. آپ کی چادر جو تھی وہ بھی زمین پر گر گئی. تیزی سے کھڑے ہوئے اور تیزی سے کھڑے ہو کر عورتوں کو چبوترے پر گئے. جب وہاں گئے حضرت عائشہ بھی تھی، حضرت میمونہ بھی تھی، ام سلمہ بھی تھی، حضرت سودا بھی تھی، ساری مائیں تھی فجر کی نماز میں، حضرت زینب بھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسری عورتوں کو تو کہہ دیا وہ جاؤ، یہ ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، تھوڑا مشورہ کرنا ہے ہمیں. چنانچہ بیٹھے تو حضور نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا، یہ تم نے جو اعلان کیا؟ تو حضرت زینب نے روتے ہوئے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ رات کو آئے تھے، اگر میں امن نہ دیتی تو ابھی مسلمان کوئی بھی دیکھتا تو قتل کر دیتا، چونکہ دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں نا، وہ ابھی مسلمان تو ہوئے نہیں. تو آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹا یہاں، عائشہ یہاں، میمونہ یہاں، سب کو سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ دیکھو بیٹا آپ نے امن دیا ہے، ہم متفق ہیں، مسلمان کسی کو بھی امن دے سکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے. لیکن بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، اب وہ تیرا شوہر نہیں ہے، اس لیے تم سے خلوت نہ کرنے پائے. حضرت زینب نے کہا ہاشا وکلا، یہ بات نہیں ہے، بس میں نے تو ایک امن دیا تاکہ جو ہے وہ کم سے کم ان کی جان بچ جائے، اور میں نے امن اس لیے دیا کہ حضرت میرا شوہر رہ چکا ہے پہلے، اور یہ بچیاں اس کی ہیں، بچیاں تھیں یہ بچیاں اس کی ہے، اس لیے میں نے یہ امن دیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم فیصلہ کریں گے، مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے، لیکن یہ کہ خلوت نہ کرنے پائے. یہ سوئے ہوئے تھے ابو العاص ابن ربی. چنانچہ حضور واپس آئے، واپس آ کر صحابہ سے کہا سنو، زینب کا جو آواز، زینب کی آواز تم نے سنی ہے، یہ میں نے بھی پہلی مرتبہ سنی ہے. تمہارے دل میں یہ بات نہ آوے کہ نبی نے اور بیٹی نے آپس میں مشورہ کر لیا، بدگمانی ختم کروائی. تمہارے دل میں یہ بات نہ آوے کہ بیوی اور بیٹی نے، نبی نے اور بیٹی نے آپس میں مشورہ کر کے کیا. میں نے پہلی مرتبہ سن رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، اس لیے میں نے وہ اس نے جو امن دیا ہے میں نے بھی قبول کیا ہے. لیکن ایک درخواست کرتا ہوں، حضور کہہ رہے ہیں ایک درخواست کرتا ہوں کہ میں جتنا مال تم لوگوں نے لیا ہے میں میری چادر بچھاتا ہوں، اس چادر میں تم اس کا مال ڈال دو، ہم اس کے ساتھ اخلاق والا معاملہ کریں. لعل اللہ یہدی، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے. صحابہ نے منظور کیا. چنانچہ حضرت زینب کا مکان یہاں، حضرت فاطمہ کا مکان یہاں، حضرت عائشہ کا مکان یہاں، حضرت میمونہ کا مکان یہاں، انہی مکانوں کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور حضور نے اپنے چادر منگوائی، چادر بچھائی اور چادر بچھا کر ابو العاص ابن ربی کو جگایا، بھئی جاگو. ابھی جب جاگے تو ایک دم گھبرائے، لیکن سارے مسلمان موجود ہیں، وہ تو اکیلے بے ایمان ہے، گھبرائے کوئی قتل کرے گا. آپ نے فرمایا کوئی تمہیں مارے گا نہیں، بے فکر رہو، اطمینان سے رہو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی، چادر منگوا کر سارا سامان مسلمان جو ہے ڈالتے گئے. کتابوں میں لکھا ہے جب مسلمان سامان ڈال رہے تھے حضور کی چادر میں، پیچھے سے مائیں رو رہی تھی. ہمارا داماد ہے، اگرچہ مشرک ہے، حضرت زینب رو رہی تھی کہ میرا پرانا شوہر ہے، ابھی میرا اس کا کوئی تعلق میاں بیوی کا نہیں ہے. لیکن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص ابن ربی کی تعریف بہت کرتے تھے. جب 3 سال حضور جیل میں رہے نا شیخ ابی طالب میں، تو سب سے زیادہ خدمت کرنے والے ابو العاص ابن ربی تھے، سب سے زیادہ. روایت میں یہ ہے کہ حضور ایک جملہ کہتے تھے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، داماد ہو تو ایسا ہو.
یہ جملہ کہتے تھے، داماد ہو تو ایسا ہو، داماد ہو تو ایسا ہو. کئی مرتبہ حضور نے کہا بھئی داماد ہو تو ایسا ہو، لیکن وہ مشرک تھے، یہ مسلمان تھی. حضور نے چھٹا کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ابو العاص ابن ربیع کو کہا بھئی تمہارا سارا سامان آ گیا، دیکھ لو. وہ ہیرے جواہرات کی تجارت کرتے تھے، تو ہیرے جواہرات. تو ابو العاص ابن ربیع جو ہے کھنگالتے گئے، دیکھتے گئے، کھڑکھڑ کرتے گئے، کھولا، دیکھا، ہاں یہ میرے ہیرے بھی ہے، یہ بھی ہے، ہاں حضرت سب آ گیا. آپ نے فرمایا ہم نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، یہ سارا سامان تمہارا ہے، تمہیں واپس کر دیا. اب تم عزت کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے جاؤ، اپنا سامان باندھو. چنانچہ حضرت ابو العاص بن ربیع سیٹھ آدمی تھا نا، یہ بہت بڑے مینیجر، بہت بڑے سیٹھ تھے، مال بہت تھا ان کے پاس. تو چنانچہ انہوں نے سارا سامان سمیٹنا شروع کیا. علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ پوٹلا تیار کر رہے تھے اس پر مائیں حضور بھی روئے. اتنا بڑا آدمی ہے میرا داماد، لیکن پوٹلا تیار کر رہا ہے. پھر جو ہے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھنا چاہا انہوں نے، وہ اٹھا نہیں سکے. تو حضور نے بلال سے، عبداللہ بن مسعود سے جو قریب میں کھڑے تھے، بھائی اس کے کندھے پہ رکھو یہ سامان. چنانچہ سب نے مل کر جو ہے اس کے کندھے پہ رکھا. اور جب ابو العاص ابن ربیع یوں کھڑے ہوئے اور آہستہ آہستہ سنبھل کر، جیسے مال پیچھے رکھتا ہے تو آدمی تھوڑا سنبھلتا ہے، سنبھل کے پھر چلتا ہے، ایک دم سے نہیں چل سکتا. ایسے سنبھل کے چلنے لگے، مدینہ مسجد نبوی سے نکلنے لگے. اس وقت میں حضرت زینب کی ہچکیاں نکل گئی. کتابوں میں لکھا ہے، بلڈنگیں تو تھی نہیں اس وقت میں. جب تک ابو العاص ابن ربیع نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے تب تک مائیں جو ہے باہر آ کے دیکھتی رہی، اور حضور بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہے اور ایک دعا دیتے رہے کہ اللہ تو اسے ایمان دے دے، اے اللہ تو اسے ایمان دے دے، اے اللہ تو اسے ایمان دے دے. اور جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، جیسا دور چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میرے سارے کے سارے اپنے گھروں میں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس آئے، دلاسا دیا، ان کی ہمت افزائی کی. بیٹا فکر مت کرو، مقدر میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا. اگر وہ مسلمان ہو گیا تو تم کو ہی اس کی زوجیت میں دے دوں گا، میں نکاح میں برقرار کر دوں گا. دعا کرو کہ اللہ اسے ہدایت دے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مکہ گئے، مکہ مکرمہ جا کر پھر وہاں جا کر انہوں نے سب کو حساب کتاب چکایا. یہ تیرا اتنا، تیرا اتنا، تیرا اتنا، تیرا اتنا، سب کچھ دے دلا کر جو ہے واپس آنے لگے. مکہ والوں نے کہا بھئی پیسہ لے جاؤ، اچھا نفع ملا ہے، پیسہ لے جاؤ. فرمایا نہیں، اب میں مدینہ جا رہا ہوں. مدینہ کے لیے نکلے. حضور کو کوئی وحی نہیں ہے، وحی آتی تھی نا کبھی ابو العاص بن ربیع آ رہے ہیں، خبر، کوئی وحی نہیں. ابو العاص بن ربیع کے بارے میں آسمان خاموش. دوسری وحی آتی تھی لیکن ابو العاص بن ربیع کے بارے میں خاموش. لیکن قافلے آ کر کہتے تھے حضرت کچھ سنا آپ نے؟ کچھ نہیں سنا. ابو العاص بن ربیع کو ہم نے مدینہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، اب کیوں آ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں، لیکن رستے میں دیکھا کہ ابو العاص بن ربیع مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کو جا کر کہتے کہ بیٹا ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ابو العاص بن ربیع مدینہ کی طرف آ رہا ہے، لیکن کیوں آ رہا ہے اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، نہ آسمانوں سے کوئی خبر ہے، نہ کسی نے کوئی بات بتائی ہمیں. یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ قبا پہنچے. جب قبا پہنچے تو قبا تو مدینہ سے قریب ہے، تو کئی لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت کچھ سنا کہنا ابو العاص بن ربیع ہم قبا میں آئے ہیں اور وہاں ٹھہرے ہیں. اچھا، حل معہ احد، کیا ان کے ساتھ کوئی ہے؟ کیا اکیلے؟ نہیں، اکیلے. ایک آدمی مدینہ آئے مطلب کہ مسلمان ہونے آ رہا ہے. 15 20 50 آدمی مدینہ میں آوے، ہتھیار لے کر آوے مطلب کہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اب ایک آدمی کیا لڑے گا؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینب کو کہتے رہے. جب قبا کی اطلاع ملی حضور کو کہ قبا تک پہنچا ہے، حضور بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ بیٹا قبا تک یہ آئے ہیں اور ابھی تک کوئی آسمانوں سے اطلاع نہیں ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسلام لانے آئے ہیں. تم ذرا کمرہ وغیرہ اپنا تیار رکھو. ماؤں سے بھی کہا، امہات المومنین سے بھی کہا کہ تم جو ہے تھوڑا سا زینب کا کمرہ تیار رکھو. اگر اس نے اسلام قبول کیا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر یہاں لے آؤں گا. علم حضرت سودا جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنساتی تھی. حضرت سودا لمبی
ان کا قد بہت لمبا تھا حضرت سودا کا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے ہی آئی ہیں. حضرت خولہ آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا, ابو طالب کا انتقال ہو گیا, تو کیا آپ کے لیے مکہ میں کوئی لڑکی ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا ڈھونڈو. تو پھر حضرت خولہ نے کہا کنواری ڈھونڈوں یا سیبہ ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا دونوں ڈھونڈو. یہ آپ نے فرمایا دونوں ڈھونڈو. اور پھر ایک جملہ یہ بھی کہا کہ یہ کام تو عورتوں کا ہی ہے, یہ کام عورتیں ہی کیا کرتی ہیں. یہ آپ نے تو خولہ سے کہا. تو حضرت خولہ جو ہے یہ باہر آئی, سودا کھڑی تھی. ارے سودا یہ حبشہ میں رہ کر آئی تھی, کافی سالوں وہاں رہی تھی حضرت سودا وہاں, اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. تو فرمایا کہ سودا تیرے لیے ایک رشتہ لائی ہوں, رشتہ رشتہ رشتہ. یہ میں اس قصے سے تو جوڑ رہا ہوں کہ یہ جو حضرت زینب کا قصہ ہے اس میں تھوڑا سا ان کا بھی رول تھا حضرت سودا کا. یہ بہت ہنساتی تھی. حضرت عائشہ کہتی تھی جب حضرت سودا کا انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ بس حضرت سودا سے زیادہ اچھی کوئی یعنی میں تمنا نہیں کرتی کہ میں اس کے جیسی بنوں, اس کے جیسی بنوں, اس کے جیسی بنوں, اس کے جیسی بنوں, یہ لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں سودا جیسی بنوں. حضرت عائشہ نے کہا جب حضرت سودا کا انتقال ہوا, کہتے تھے کہ یہ لمبی. اور حضرت عائشہ یہ بھی کہتی تھی کسی مجلس میں عورتیں جمع ہوں تو ہم ہیں کہ نہیں, یہ کوئی لوگ ڈھونڈتے, عورتیں ڈھونڈتے نہیں تھی, لیکن سودا اگر بیٹھی ہوتی وہ کسی سے چھپتی نہیں تھی. تو عورتیں کہتی تھی کہ سودا آئی ہے تو سب ہوں گی, ہاں وہ نشانی ہوتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بہت ہنساتی تھی, اسی لیے حضور کہتے تھے کہ میرا سارا غم سودا نے دور کر دیا. ظرافت تھی, ظرافت مزاج کے اندر. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ کبھی کبھی ہمیں بھی ہنساتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ سودا حبشہ رہ کر آئی ہو تو حبشہ والے کیسا چلتے ہیں, چلو مائیں ہوتی. تو حضرت سودا جو ہے وہ چلتی حبشہ والوں کی طرح جیسے حبشہ والے چلتے. تو حضور بہت ہنستے بیٹھے ہوئے. ایک مرتبہ حضرت سودا نے حضور کو بہت ہنسایا. آپ نے فرمایا میرے ساتھ نماز پڑھو, تہجد. اب تہجد پڑھ کے لیے کھڑے ہو گئے, آگے حضور ہے, پیچھے تو سودا ہے. اب پیچھے نماز کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو آپ کا رکوع تو بہت لمبا ہوتا تھا نا, بہت لمبا رکوع. اب آپ نے جو ہے آہستہ آہستہ رکوع سجدہ سب کچھ کر کے تہجد کی نماز پوری کی. تو حضرت سودا جو نماز کے فارغ ہو گئی, حضرت ایک بات سنیے, حضرت سودا کے لیے حضرت ایک بات سنیے, آپ نے رکوع اتنا لمبا کیا, اتنا لمبا کیا, میں سمجھی کہ میری نکسر پھٹے گی. تو میں تو پورے رکوع میں یوں کر کے نماز کھڑی رہی, بیٹھی رہی, ناک میں پوری نماز میری ایسی گئی ہے. اس پر حضور جو ہے بہت ہنسے. چچو کا قد لمبا تھا. حضرت عمر آتے تھے حضور کے پاس اور ایک بات کرتے تھے, حضرت ایک بات کہتا ہوں, تھوڑی شرم آتی ہے لیکن کیا کہ ازواج مطہرات کا مسئلہ ہے, اس لیے میں کہتا ہوں, میری بات کی طرف توجہ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سنی انسنی ہمیں حضرت جی امہات المومنین رات کو باہر جاتی ہیں قضاء حاجت کے لیے, یہ ذرا اچھا نہیں لگتا مجھے. لوگ آتے ہیں گھر میں, پردہ نہیں ہے, یہ ذرا مجھے تھوڑا دل میں چپتی ہے بات. اچھی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دیکھیں گے, آہستہ آہستہ چیز ہوگی. تو ایک مرتبہ رات کو حضرت سودا جو ہے وہ نکلی قضاء حاجت کے لیے. حضرت عمر سامنے سے آ رہے تھے. حضرت عمر پہچان گئے مدینہ منورہ میں ان سے لمبی کوئی عورت ہے ہی نہیں, موٹی اور لمبی. تو حضرت عمر نے اندھیرے میں کہا ہاں میں پہچان گیا تم سودا ہو. حضرت عمر نے کہا میں پہچان گیا تم سودا ہو. اب حضرت سودا کو بہت برا لگا, ارے میں حضور کی بیوی اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت سودا فارغ ہو کر آئیں اور فارغ ہو کر آ کر حضور سے کہا تھا شکایت ہے عمر کی, عمر کی شکایت ہے. ہاں بتاؤ کیا شکایت ہے. یوں کہا شکایت یہ ہے کہ میں جا رہی تھی اور زور سے انہوں نے کہا کہ میں پہچان گیا تم سودا ہو. حضور مسکرائے. اس کے بعد جو ہے پردے کی آیتیں نازل ہوئی. جو پردے کی آیتیں نازل ہوئی حضرت عمر کے اس قصے کے بعد نازل ہوئی. تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ اتنی ماننے والی حضور نے
حجۃ الوداع میں ساری ماؤں کو جمع کیا اور ماؤں کو جمع کر کے کہا کہ بس اب حج ہو گیا، میرا بھی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اب مدینہ پکڑے رہنا، مدینہ چھوڑنا مت۔ تو حضرت سودا جو ہے نہ عمرے میں گئی نہ حج میں گئی۔ کہتے لوگ، حضرت عمر کہتے، وہ کہتے کہ آپ چلو ہمارے ساتھ۔ فرمایا میں نے عمرہ بھی کر لیا، میں نے حج بھی کر لیا، اب حضور کی بات پر میں عمل کروں گی، یہی رہوں گی، یہی مروں گی۔ اس پر حضرت عائشہ کہتی تھی کہ کاش میں سودا جیسی ہوتی، کاش میں سودا جیسی ہوتی۔ یہ حضرت سودا سے نکاح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ خولہ نے جا کر کہا، میں یہاں سے زینب کے قصہ مجھے پورا کرنا ہے اصل میں، وہ اور پھر اسلم کا قصہ پورا کر کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن سے متعلق قصہ بیان کرنا ہے اسلم کا۔ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ارے احمدآباد والے تھک تو نہیں گئے؟ راتیں بہت لمبی ہے انشاءاللہ، اور ہمارا سفر بھی صبح ہی ہے، رات کے کوئی ٹرین پکڑنی نہیں ہے تو فکر نہیں ہوتا، رات کی ٹرین پکڑنی ہو تو فکر ہوتا ہے۔ چنانچہ تو خولہ جو ہے کھڑی ہوئی تھی، سودا تیرا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ کون؟ اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میں تیار ہوں، لیکن وہ میرا باپ بیٹھے ہیں وہاں، حضرت سودا کے والد تھے وہاں بیٹھے، تم جا کر ان سے بات کرو۔ جب حضرت خولہ چلی تو حضرت سودا نے کہا خولہ 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 ایک بات سن، ایک بات سنو، ایک بات سنو۔ بلایا، دیکھو میرے ابا کو سلام مت کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ مت کہنا، اس لیے کہ میرے ابا کو اس جملے سے چیڑے، اگر تم یہ جملہ کہو گے تو میرا رشتہ نہیں ہوگا۔ یہ حضرت سودا نے کہا تو میں کیا کہوں، جا کر کچھ بولنا تو پڑے گا مجھے، بولنا قبر کا کوئی بات نہیں، تم زمانے جاہلیت کا سلام کرنا بھی کیا ہے وہ، کہا کہ تم گڈ مارننگ کہنا، گڈ مارننگ، انعم صباحا، انعم صباحا کہنا، اور سلام مت کرنا۔ حضرت خولہ کہتی ہے میں گئی وہاں، ان کے والد جو وہ حقہ پی رہے تھے، سب بوڑھے لوگ جیسے ہوتے ہیں، اور بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے خولہ ممانی آ گئی، ممانی، ایک جگ ممانی تھی، جگ ممانی جیسے ہوتا ہے نا۔ ہمارا مرکز نظام الدین میں مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کو پورا مرکز ماموں کہتا تھا۔ ہمارے ابا بھی کہتے تھے ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں، وہ ہم تو پالم پوری ہیں، وہ تو کاندھلا کے کہاں سے ماموں بنے۔ حضرت جی کہتے تھے بھی ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں، مولوی یونس ماموں اظہار کو بلا کے لاؤ، چھوٹا بچہ ہو بڑا بچہ ہو، ماموں ماموں کہتے تھے۔ تو حضرت خولہ کو بھی مدینہ مکہ والے ممانی کہتے تھے، کہا ارے ممانی آ گئی، ممانی آ گئی، خولہ 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 کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا انعم صباحا، بہت اچھا، انعم صباحا کیوں آئی ہو؟ یہ کہ سودا کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ اچھا کس کے ساتھ؟ یہ کہ حضور کے ساتھ، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ ہاں ہاں میں نے سنا ہے کہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور میں نے یہ بھی سنا کہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہاں لڑکا اچھا ہے، لیکن سودا سے ذرا پوچھ لو۔ میں پوچھ کے آئی ہوں، حضرت خولہ نے کہا میں پوچھ کے آئی ہوں۔ اتنے میں عبداللہ ابن زمع، یہ حضرت سودا کے بھائی تھے، یہ اندر تھے کچھ کام کر رہے تھے، یہ آئے۔ ابا کیا بات چل رہی ہے؟ یہ کہ تمہاری بہن کا رشتہ آیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ یہ کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کے ساتھ۔ نہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تو جو ہے سامان بکھرنا شروع کیا، سب کپڑے نکال کر ڈالنے شروع کیے، برتن توڑنے شروع کیے، اور وہاں حضرت سودا جو ہے وہ ٹینشن میں بھی کیا ہوگا۔ یہ خوش ہو گئی تھی حضرت سودا کہ بہت اچھا رشتہ آیا۔ فطری چیز ہے آدمی کو، یہ جتنے حافظ ہمارے ہیں نا، جب یہ انشاءاللہ دولہے بنیں گے تو 1 مہینے پہلے سے ان کو نیند آنی بند ہو جائے گی۔ ہمارے مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والوں میں گزرے ہیں، وہ ہمیں قصہ سناتے تھے، کہتے تھے کہ مولوی یونس جب شروع میں میں کام میں لگا تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں لوگوں کی دعوت کروں، بسوں میں سفر کرتا تھا اور پیسے میرے پاس ہوتے نہیں تھے، تو بڑا پریشان رہتا تھا۔ تو فجر کی نماز پڑھا کر سب سے زیادہ ٹینشن مجھے رہتا تھا، وہ کہتے تھے کسی اور نماز میں ٹینشن نہیں، فجر کی نماز میں بہت ٹینشن۔ تو میں نے کہا کہ مولانا فجر کی نماز میں ٹینشن کیوں؟ یہ فرمایا میں امام تھا، اب فجر کی نماز پڑھا کر میں بیٹھوں
تو پہلے سب میں دیکھتا تھا کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے بھائی, کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے, کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے. ہاں ایک نیا چہرہ پچھلی صف میں بیٹھا ہے, ایک دوسری صف میں بیٹھا ہے. میں کہتا ہے اللہ خیر, اللہ خیر, اللہ خیر, اللہ خیر کرے. جیسا حافظ لوگ رمضان کے مہینے میں جب تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے, کہیں کوئی جو ہے وہ سفیر تو نہیں آیا, وہ حافظ ہوگا تو غلطی نکالے گا. بھائی وہ حافظ ہوگا تو غلطی نکالے گا. یہ ٹینشن. تو مولانا کہتے تھے مجھے بہت ٹینشن رہتا تھا, میں نماز پڑھا کے یہیں بیٹھتا تھا نیچے منہ کر کے, تاکہ میں ان کی طرف دیکھوں نہیں, میرے پاس آوے نہیں. لیکن وہ لوگ آ جاتے تھے میرے پاس, السلام علیکم مولانا, السلام علیکم, السلام علیکم. ہاں بھی کہاں سے آئے؟ احمد نگر سے. آپ کہاں سے آئے؟ یوں کہا سانگلی سے. تم کہاں سے آئے؟ مالیگاؤں سے. اور تم کہاں سے آئے؟ یوں کہا کہ بمبئی سے. اچھا آپ کیوں آئے ہو آپ لوگ؟ حضرت ہمارے یہاں کچھ مسئلہ ہے, کوئی تھوڑا سا انتشار ہے, مشورے کے لیے آئے ہیں. بھائی تم کیوں آئے؟ بولے حضرت ہمارے یہاں بھی یہی ہے. بھائی تم کیوں آئے؟ ہمارے یہاں بھی یہی ہے. کہ تم کہاں ہے؟ ہمارے یہاں بھی. یعنی اس زمانے کا ایک قصہ ہے جب شروع تبلیغ تھی. تو مولانا نے پوچھا بھائی آپ لوگ آئے ہو, آپ میرے مہمان ہو, ناشتہ تو کرو گے نا؟ فرمایا حضرت ناشتہ تو کریں گے, پوری رات بس میں بیٹھ کر آئے ہیں, بھوک لگ رہی ہے. تو مولانا فرماتے میں ان کو کہتا بھی دیکھو میرے پاس ناشتہ کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, لیکن سیٹنگ کر دیتا ہوں, ناشتہ ہو جائے گا تمہارا. کہ بتاؤ حضرت کیا کریں؟ کو بڑے میاں بیٹھے ہیں نا کونے میں, قرآن پڑھ رہے ہیں, داڑھی ہل رہی ہے ان کی, دیکھو. ہاں وہاں تم چلے جاؤ, جا کر سلام کرو, السلام علیکم. تو غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام. گھبرانا مت. مولانا کہتے تھے گھبرانا مت, تم جو ہے دھیان سے ان کا سلام کا جواب دو. پھر پوچھیں گے قرآن بند کر کے وہ تم سے سوال کرنے کے بھی کیوں آئے ہو تم؟ تو کہنا کہ چچا ہم نے سنا ہے آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. تو مالیگاؤں میں خاتون ہے, مالدار بھی ہے, عالمہ بھی ہے, پیسے والی بھی ہے, اور تو اس کا رشتہ لے کر آئے ہیں. بمبئی میں بھی ایک ہے, سانگلی میں بھی ایک ہے, احمد نگر میں بھی ایک ہے. تم اتنا کہنا تمہارا ناشتہ ہو جائے گا. تو بڑے میاں یہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے, آپ میرا رشتہ لے کر آئے ہو, ٹھیک ہے. ابھی سورج طلوع ہونے میں جو ہے 15 منٹ ہے, پھر اس کے بعد اشراق پڑھیں گے. اپن جو ہے نا اشراق کے بعد ہوٹل میں جائیں گے, وہاں جا کر ناشتہ کریں گے اور وہاں ساری بات کریں گے. تو مولانا کہتے تھے وہ میں سنتا رہتا تھا وہاں بیٹھا. اب میں گھر آ کر اشراق پڑھتا تھا, وہاں نہیں پڑھتا تھا. اگر کچھ معاملہ گڑبڑ ہوا تو بڑے میاں مجھے پکڑیں گے. وہاں یونس پونا والے کہتے تھے. اب جو ہے وہ جاتے وہاں جا کر بھی ذرا جلیبی لائیو, ذرا قیمہ بھی لانا, ذرا ملائی بھی لانا, ذرا بند پاؤ بھی لانا, ذرا وہ جلیبی بھی لانا گرم گرم. سب کے ناشتے ڈھنگ سے ہو گئے. تو مولانا یہ بھی کہتے تھے دیکھو ناشتہ اتنا کرنا کہ دوپہر کا کھانا سمجھ لینا, واپس جانا ہے آپ کو, تو آپ سے وہ کون تمہارا کرم کرے گا, زیادہ تگڑا کر لینا. اور زیادہ فکر مت کرنا. بڈھا جو ہے نا, بڈھا اس کے پاس 7 بیویوں کا مال ہے اس کے پاس, یعنی 7 بیویاں مر چکی تھی اس کی, کہ 7 بیویوں کا مال ہے اس کے پاس. اس لیے تم فکر مت کرنا, بہت مال بھرا ہوا ہے. وہ دکھتا ہے ایسا ہی ہے, میں جانتا ہوں اس کو. اب جو سب کا ناشتہ ہو گیا, اب جو کہ بات تو کوئی جمی نہیں. مولانا سے جو مشورہ کرنا تھا مولانا نے جواب دے دیا. تو بڑے میاں جو ہے وہ آئے ایک دن مولانا کے پاس اور کہا رہے مولوی یونس سب آ کر ناشتہ کر کے جاتے ہیں, کوئی شادی تو کراتا نہیں ہے. تو مولانا نے کہا وہ میں بھیجتا تھا, اب اللہ نے مجھے پیسہ دیا تو ان کا ناشتہ میں کراتا ہوں. ارے بولے کہ مولوی تم روزانہ بھیجتے تو مجھے اچھا لگتا تھا, کوئی آیا تو صحیح. یہ شادی یہ چیز ہے, تم بھیجتے تھے مجھے اچھا لگتا تھا, کوئی آیا تو صحیح, شادی ہو یا نہ ہو. سرے راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے, سرے راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے, اس نے دیکھا بھی نہیں, ہم نے پکارا بھی نہیں. تو حضرت سودا بہت خوش. اور یہ عبداللہ ابن زمان نے دھمال کرنی شروع کی. حضرت سودا کہتے تھے میں خود آئی اور میں نے خود آ کر کہا ابا کیا ہو رہا ہے؟ پھر بیٹا تیرا نکاح ہم کر رہے ہیں محمد ابن عبداللہ کے ساتھ, یہ راستے روڑا اٹکا رہا ہے. ابا میں تیار ہوں, اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, میں تیار ہوں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اسی مجلس میں اور بلا کر جو ہے نکاح پڑھا دیا. حضرت سودا جو ہے یہ بیوی بن گئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے مزاج میں جو کہ ظرافت تھی نا,
تو حضور کو اتنا ہنساتی تھی. میں نے قصے تو کچھ سنا دیے آپ کو, اس کے علاوہ بہت قصے ہیں. آپ فرماتے تھے سودا کے آتے ہی خدیجہ کے میرے سارے غم دھل گئے, اور سارے ابو طالب کے سارے غم دھل گئے. یہ حضور فرماتے تھے کہ سارے غم میرے دھل گئے. تو حضرت زینب کا جب معاملہ ہوا, قبا تک پہنچے ابو العاص ابن ربیع, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ دیکھو بھئی وہ آ رہا ہے, امید ہے کہ وہ اسلام قبول کرے گا. ساری ماؤں کو جمع کیا, اور ساری ماؤں کو جمع کر کے کہا بھئی دیکھو ہو سکتا ہے وہ آ جائے, تھوڑا سا اسے دلہن بنانے کی فکر کرو, کپڑا ٹھیک ٹھاک کرو. یہ ایسا سودا تھی. یوں کہا میں میری چادر لے کر آتی ہوں, یہ لے کر آتی ہوں. وہ سب سیٹ کرتی رہی اور ماؤں کو ہنساتی رہی, سیٹ کرتی رہی, ماؤں کو ہنساتی رہی. اتنے میں ابو العاص بن ربیع آ گئے مسجد نبوی میں, حضور کو سلام کیا, اور حضور کو سلام کر کے حضور کے سامنے بیٹھے. آپ نے فرمایا ابھی ابو العاص کیوں آئے ہو؟ فرمایا حضرت مسلمان ہونے آیا ہوں, مسلمان ہونے آیا ہوں. جب یہ جملہ حضور نے سنا تو حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ نے کیسے قبول کیا اس کو, اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. جب کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھتے ہی حضور نے ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کر سیدھا حضرت زینب کے گھر میں لائے, اور کہا بیٹا اب تم دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو, یہ تمہارا شوہر ہے. جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیریں دے دی. اچھے اخلاق جو ہے, ہمیشہ میرا ایک جملہ یاد رکھنا, زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. آج مسلمانوں پر جو نامناسب حالات ہیں نا, بہت دھیان سے سننا, آج ساری دنیا میں مسلمانوں پر نامناسب حالات ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں نامناسب حال نہ ہو, کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں نامناسب حال نہ ہو. عرب ہو, عجم ہو, ہندوستانی ہو, پاکستانی ہو, نامناسب حالات ہیں. کیا وجہ ہے؟ ایک بڑی وجہ ہے, ایک بڑی وجہ ہے, ایک بڑی وجہ ہے. ہم سب کو نماز کی بد دعائیں مل رہی ہیں. صحیح حدیثوں میں آتا ہے, آدمی نماز پڑھتا ہے اچھی طریقے سے, یہ نماز دعا دیتی ہے اے اللہ اس کو آباد رکھنا, اس کو خوش رکھنا. اور اگر آدمی صحیح نماز نہیں پڑھتا تو یہ نماز بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تو اسے اجاڑ دینا. ہم لوگوں کو نماز کی بد دعا مل رہی ہے, اس طرف کبھی دھیان نہیں گیا ہوگا. مسند ابو داؤد کی حدیث ہے, کئی کتابوں میں یہ حدیث ہے, یہ نماز جو ہے 10-15 کئی بد دعائیں دیتی ہیں, اس کو یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا. یہ ہم لوگوں کو بد دعائیں مل رہی ہیں. اس لیے آدمی نماز کا اہتمام کرے, نماز اچھی طریقے سے پڑھے, یاد رکھنا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کبھی بھی دل میں یہ نہ آوے میں چھوٹا ہوں, میں کیا کروں گا, یہ نہیں ہے. اللہ کا نظام چلتا ہے. کس کا نظام چلتا ہے بھائی؟ اللہ کا. اللہ ہدایت دیتا ہے. اس پر میں اسلم کا قصہ سنا کر بات ختم کروں. مدینہ منورہ میں اسلم تھا, بہت بڑا تاجر, یہودی تھا. مدینہ منورہ سے جاتا تھا روم تک, ایران تک سفر کرتا تھا, لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز تھی کہ جو خریدتا تھا بک جاتا تھا, جو خریدے بک جاتا تھا. یہ ایران گیا, ایران جا کر مال لیا. ایک لڑکا دیکھا, نہ شکل نہ عقل, نہ شکل نہ عقل. بھئی کیوں کھڑا ہے تو؟ یہ کہا بھی میں اس لیے کھڑا ہوں کہ کوئی مجھے خرید لے یا فری مجھے لے جائے کسی جگہ. کمزور ہوں, جو پیسہ دینا وہ دے. کہ میں تجھے مدینہ لے جاؤں؟ ہاں بھی بہت اچھا. تو اسلم نے اسے لے لیا, مدینہ منورہ پہنچا. اب سارا مال بک گیا, اس کا کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. کوئی اسلم نے اعلان کیا بھئی میں ایران سے لایا ہوں ایک لڑکا, خرید لو. مدینہ والوں نے کہا نہیں خریدیں گے. تو اس نے اعلان کیا فری دیتا ہوں, کوئی پیسہ نہیں, فری میں لے جاؤ. مدینہ والوں نے کہا فری میں بھی خریدیں گے نا تو بھی مہنگا ہے, کھلانا تو پڑے گا اس کو. یہ مدینہ والوں نے کہا. تو ایک لڑکی تھی مدینہ میں, اس کا نام تھا تثبیتا, بہت مالدار تھی, بہت خوبصورت تھی, کنواری تھی. یہ روزانہ بازار میں آتی تھی, یہ بازار میں کھڑا رہتا تھا لڑکا. یہ بیچارے لڑکے پوچھتی تھے تم کہاں کے ہو؟ میں آیا ہوں فلاں جگہ سے. کہ تمہارا مالک کون ہے؟ بولے وہ اسلم.
تو تم کیا یعنی کوئی میرا کوئی نہیں ہے. تو لڑکی کبھی کھجور لا کے دے دے, کبھی یہ لا کے دے دے. تو لڑکی نے کہا کہ میں تجھے خرید لوں, مجھے خرید کر کیا کرو گے تم, کچھ ہے ہی نہیں, نہ شکل ہے نہ عقل. تیرا سیٹ کہاں ہے؟ اسلم تھا. اسلم یہ تیرا غلام ہے؟ ہاں میرا ہے. آ یہاں کتنا پیسہ چاہیے؟ تثبیتہ کہہ رہی ہے کتنا پیسہ چاہیے؟ یہ کہا فری نہیں لوں گی, میں پیسہ دوں گی. فری کیوں لوں؟ بھکاری تھوڑی ہوں میں فقیر نہیں ہوں. عزت نفس تھی اس کے پاس. پیسہ دوں گی اور اچھا پیسہ دوں گی. کتنا چاہیے؟ اتنا, جو دینا ہو دے دو. نہیں تو مانگ, تو نے کتنے میں خریدا ہے؟ بولے میں نے خریدا نہیں ہے, جیسے کھڑا تھا لے آیا ہوں, میں نے کوئی پیمنٹ نہیں کیا ہے. کہ جب جو آیا تھا وہ لے آیا. ہاں میں نے ہمارے تاجر ہے بمبئی, ہماری بلڈنگ میں رہتے ہیں. میں نے کہا بھائی چچا کیا تجارت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جے زمین ایوی ہوئے کہ جینو کوئی دھڑی نہیں اینو ہوں دھڑی. مجھے کہتے تھے. میں نے کہا چچا آپ تو ہمارے پڑوسی ہو ماشاء اللہ, تو آپ کاروبار کیا کرتے ہو؟ لفٹ میں ہماری ملاقات ہوتی تھی کہ کاکا شو دھندو کرو چھو؟ کہ مول صاحب بمبئی ના અંદર જે એવા ઘર હોય કે જ્યાં પારસી બાવો મરવાનો હોય બસ, તો એને જેને ખિદમત કરું, એને જ્યાં દવા લાવું અને પછી એના પાસે લખાવી લઉં. જેનો કોઈ ધણી નહીં એનો હું ધણી. આ મારો ધંધો છે. تو اسلم نے بغیر پیسے کے لیا تھا. بھائی بغیر پیسے کے لیا, تجھے کتنا چاہیے؟ اس نے کہا اتنا. اس نے فوراً جو ہے پیمنٹ کر دیا اور یہ لڑکے کو لے کر گھر لائی. دیکھو اللہ کا نظام کیسا چلتا ہے, آپ کو سمجھا رہا ہوں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ تثبیتہ کے پاس ہی آ گیا لڑکا. تثبیتہ نے کمرہ دے دیا, تم یہی رہو, یہ میرا باغ ہے, کام کرنا ہے کرو, نہ کرنا ہے مت کرو. دودھ پہنچ جائے گا, کھانا پہنچ جائے گا, کھجوریں پہنچ جائے گی, آرام سے زندگی گزارو. وہ لڑکا خوش ہو گیا. کمزور تھا, ٹی بی کی بیماری تھی, کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ ہو گیا, تثبیتہ کے پاس آ گیا یہ لڑکا. اب مکہ مکرمہ میں ایک تاجر تھے ابو حذیفہ بڑے مالدار تھے. یہ مدینہ منورہ آئے اپنے کسی کام سے. تثبیتہ پر نظر پڑی, وہ بھی کما رہے تھے. ارے بھائی یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے, شادی ہو جائے گی. بات چیت کی, اور بات چیت بھی عجیب و غریب طریقے سے کی. کسی وقت سنائیں گے انشاءاللہ, اب تو وقت پورا ہو رہا. یہ کہ بات چیت کر کے بات طے ہو گئی, شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی تثبیتہ کے ساتھ, تو تثبیتہ نے شرط لگائی. یہ شرط لگائی کہ دیکھو تم تو مجھے مکہ لے جاؤ گے, لیکن میرے ساتھ میں یہ لڑکا رکھوں گی, یہ میرے ساتھ رہے گا. کوئی بات نہیں بھی, تم نے غلام خریدا ہے, تمہارا بھی ہے میرا بھی ہے, جو ہم کھائیں گے اس کو کھلائیں گے. اب یہ تین مکہ گئے, تثبیتہ, حذیفہ اور یہ لڑکا. مکہ مکرمہ گئے, وہاں جا کر حضور نے نبوت کا اعلان کیا. یہ دیکھنے آئے, یہ تینوں مسلمان ہو گئے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. ہجرت کی مدینہ کی طرف. تو مدینہ میں تو تثبیتہ کا بنگلہ تھا ہی, مدینہ میں تو تثبیتہ کا بہت بڑا بنگلہ تھا, مالدار لڑکی تھی وہ. حذیفہ اور یہ لڑکا پھر وہاں آ گئے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے آ گئے. اتنے میں حضرت عائشہ بھی آ گئی, سب آ گیا. یعنی مدینہ منورہ میں ریل پھر شروع ہو گئی. تو ایک مرتبہ رات کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کو آواز دے رہے تھے, اویش اویش. یعنی مسجد نبی میں جتنے لوگ تھے سب سن رہے تھے, اور حضرت عائشہ آ نہیں رہی تھی. سونے کا وقت ہو گیا, آرام کا وقت ہے. بیوی جو ہے شوہر کے پاس آ جاتی ہے, آ ہی نہیں رہی تھی. آپ کو بڑا فکر ہوا, بھئی کہاں چلی گئی ہے, کہاں چلی گئی. زور سے کہہ رہے ہیں. پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اویش کہتے تھے. ہمارے شریعت میں بیوی کا نام پیار والا رکھنا یہ سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں. نام تھا حضرت عائشہ, حضور پیار میں عائش کہتے تھے, عائش. کبھی کہتے تھے اویش, کبھی کہتے تھے حمیرہ, کبھی فرماتے تھے عفیفہ, کبھی فرماتے تھے صدیقہ. نام ان کے یہ نہیں تھے, نام عائشہ تھا, لیکن آپ پیار میں کہتے تھے. تو میں عربوں کو کہتا ہوں, عربوں کے بیان میں
کبھی اپنی بیویوں کا نام تم پیار والا نام رکھو لیکن لیلا نام مت رکھنا. وہ لوگ لیلا نام رکھتے, دھمال والا نہیں, جس سے محبت ٹپکے. آپ نے فرمایا اویش اویش, سب سن رہے, مائیں بھی سن رہی. آج عائشہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. آدھے گھنٹے کے بعد حضرت عائشہ کی آنکھیں سرخ, آنکھیں سرخ اور روتی ہوئی آ رہی ہے. آپ نے فرمایا خیریت؟ میں کتنی دیر سے آواز دے رہا ہوں, یہ میں حضرت میں کیا کروں. ایک لڑکا ہے اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے, میں بیٹھی ہوئی قرآن سن رہی تھی اور میری خواہش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں. یہ حضور کو کہا آپ بھی میرے ساتھ چلیں. آپ نے فرمایا اچھا. تو آپ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اپنے رات کے لباس میں, جو گھر کا لباس ہوتا ہے نا, وہ لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دونوں گئے. وہ نماز قرآن سننا, قرآن پڑھ رہا تھا نماز میں, دونوں پیچھے بیٹھے. حضرت عائشہ بھی رونے لگی, حضور بھی رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ 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 واہ, میری امت میں اللہ نے کیسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ کتنی اچھی ان کی آوازیں ہیں ماشاء اللہ. ہمارے امام صاحب نے جو مغرب کی نماز پڑھائی ماشاء اللہ, ہم وہاں ہسوڑ گئے تھے, وہاں پر بھی مغرب کی نماز جس نے پڑھائی ماشاء اللہ. وہاں علی پور گئے تھے, مدرسے میں پروگرام تھا, تو وہاں پر بھی ترکیشور ماشاء اللہ کیسا اچھا قرآن پڑھتے ہیں. تو حضور نے کہا اللہ کا شکر ہے میری امت میں کیسے لوگ ہیں کہ کیسی اچھی آوازیں دی. وہ وہی لڑکا تھا تثبیتہ والا, سمجھ گئے. اور یہ کون بنا آگے جا کر؟ یہ بنے سالم مولا حذیفہ. سالم مولا حذیفہ, سالم مولا حذیفہ سارے قاریوں کے امام ہیں. بتاؤ کہاں سے اٹھایا اللہ نے, کہاں رکھا. کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں, کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں, اور اللہ نے قرآن دے دیا. بنے سالم مولا حذیفہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد بنتی تو ان کو امام بناتے, تو کبھی کبھی ابو بکر عمر جو ہے مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھتے تھے, وہاں چلے جاتے تھے. آپ نے پوچھا بھی کہاں گئے تھے؟ یہ کہا سالم کا قرآن سننے گئے تھے. جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا تو حضرت عمر نے بہت وصیتیں کی تھی, بہت وصیتیں کی تھی. پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ حضرت عمر نے کتنی وصیتیں کی تھی. ایک وصیت یہ بھی کی تھی, آج اگر سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتا تو میں اس کو میں امیر بنا دیتا. لیکن وہ حضور کے انتقال کے بعد جو حالات آئے, ان حالات میں وہ سالم مولا حذیفہ شہید ہو گئے تھے. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہاں سالم مولا حذیفہ اگر آج زندہ ہوتا تو میں ان کو پورے مسلمانوں کا امیر بنا دیتا. اتنا اونچا آدمی تھا. ایران سے چلا, کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں, کوئی لینے کے لیے تیار نہیں, کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں, لیکن یہ خیر تثبیتہ کے حساب میں تھی اور بن گیا سالم مولا حذیفہ, قرآن کا بہت بڑا خادم. اس لیے قرآن کی خدمت کرو گے انشاءاللہ بھائی. جتنے بچے ہمارے حافظ ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں جب حافظ ہوا تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرے والد صاحب لے گئے اور لے جا کر کہا کہ حضرت میرا بیٹا حافظ ہو گیا ہے. میں 10 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا تھا الحمدللہ, کاکوسی مدرسے میں 10 سال کی عمر میں. تو حضرت یہ حافظ ہوگا. حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ حافظ صاحب, حافظ جی آئیے, حافظ جی آئیے, حافظ جی آئیے. حضرت نے ہدیہ دیا اور کہا دیکھو ایک نصیحت کرتا ہوں, قرآن حفظ کر لینا آسان ہے, قرآن کو سنبھالنا مشکل ہے. سنبھالنا, دیکھا قرآن کو شیخ سدیس کسی جگہ سفروں میں جیسے پورے سفر میں جیسے پہلی سیٹ پر وہ بیٹھتے ہیں, دوسری سیٹ پر ساتھی وغیرہ ہوتے ہیں, کہیں جانا آنا ہو, کہیں پورے سفر میں وہ آدمی صرف قرآن پڑھتا ہے, صرف قرآن. عبد الغفار کر کے ہے مدینہ میں ہمارا خادم ہے, جو اماموں کے پیچھے رہتا ہے, سب اماموں کو. تو میں ان کو مغرب بعد بلاتا ہوں, بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں تم آ جاؤ. یہ کہ مجھے مغرب میں فون ہی مت کرو, آپ عشاء بعد آ جاؤں گا میں انشاءاللہ. کہ کیوں؟ بولے کہ حضرت میں جب مغرب کی نماز, یعنی مائک کی ذمہ داری ان کی ہے حرم شریف کی, تو کہتے ہیں کہ میں جب مغرب کی نماز پڑھا کر کمرے میں جاتا ہوں تو کبھی شیخ حذیفی پر پکڑ لیتے ہیں مجھے اور عشاء تک قرآن سناتے رہتے ہیں. کبھی عبد الباری سبیتی پکڑ لیتے ہیں, عشاء تک قرآن سناتے رہتے ہیں. اور کبھی عبد المحسن پکڑ لیتے ہیں اور عشاء تک جو ہے قرآن سناتے رہتے ہیں. بولے اتنا قرآن پڑھتے ہیں یہ لوگ, تب جا کر اللہ نے ان کو حرم کا امام بنایا ہے. تو آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن بہت پڑھنا, پڑھو گے انشاءاللہ, محفوظ رکھنا.
بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. حشر کے میدان میں ہر آدمی ڈرا ہوا ہوگا، قرآن والا ڈرا ہوا نہیں ہوگا، یہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. مع سفرۃ الکرام البررہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ امت کے جتنے مرد عورتیں ہیں، اے اللہ ان سب کو تو تیرے قرآن سے جوڑ دے. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ اور ایک ہدیہ اور دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ ایک تو یہ کہ جتنے حافظ ہوئے ہیں ان سب کو میری طرف سے میری تسبیح، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ ہدیہ دے رہا ہوں. اور ایک ہمارا درود شریف ابھی بالکل تازہ آیا ہے چھپ کر، 100 درود اللہ کے نام کے ساتھ ہیں. 100 درود، 20 فائدے اس کے میں نے لکھے ہیں. کتنے فائدے بھائی؟ 20 فائدے میں نے لکھ دیے. سب سے پہلا فائدہ یہ لکھا ہے، جو اسے صبح شام پڑھے گا بہت جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی انشاءاللہ. یہ پہلا فائدہ ہے. 20 فائدے لکھے اور میں نے دنیا میں اس کو عام بھی کر دیا ہے، وائرل بھی کر دیا سب جگہ. چیزیں چھاپنا ہو چھاپو. تو میری جاندار، شاندار، مالدار، دیندار تسبیح آپ لوگوں کو ہدیہ دے رہا ہوں اور یہ درود شریف دے رہا ہوں. دوسرا ایک ہدیہ سارے مجمع کو دے رہا ہوں، وہ یہ کہ بھئی دیکھو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. یہ میری نصیحت ہے. 313 حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کوئی پڑھے گا تو جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا انشاءاللہ، اور 3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ تو جنت میں 31 بنگلے تیار ہو گئے. کتنے بنگلے بھائی؟ 31. اور 104 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. اور کوئی انکم ٹیکس والا میسج کرے گا نہیں. بھائی دنیا میں اگر آپ پراپرٹی خریدو تو انکم ٹیکس والے آتے نہیں آتے؟ بتاؤ کہ کہاں سے خریدا تم نے، کیا کوئی اس لیے آپ بناؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بیٹا یونس راتی આપણને ઊંઘ ના આવે ને, ઊંઘ આપણે ગુજરાતીમાં રાતી ઊંઘ ના આવે ને તો 5-6 બંગલા બનાવી નાખો આપણા, کہ رات کو نیند نہ آوے تو 5-6 بنگلے بنا دینے کے، یعنی 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے کا. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا. پہلے میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا، اب 313 مرتبہ شروع کر دیا. الحمدللہ لوگوں نے پڑھنا بھی شروع کیا. تو لوگوں نے کہا مول صاحب پہلے تو ہو وقت کہتا تھا او بھاؤچم વધારો કીધું ભાઈ ઓભળ તું ફ્લેટ લીધો તો 10 વર્ષ પહેલે કેટલા રાશો તો ભાઈ 1 કરોડનું, અત્યારે શું ભાવ છે 2.5 કરોડ. તો એનો ભાવ વધ્યો કે ના? તો અમારો भी भाव વધવો જોઈએ કે ના વધવો જોઈએ? भाई तूने जमीन का टुकड़ा लिया था तो उसका भाव बढ़ा कि नहीं था? हमारा भी तो भाव बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? आपके अहमदाबाद की एक डॉक्टर नहीं है शिकागो में, आपके अहमदाबाद की है, उसने मुझे फोन करके कहा है कि मौलाना अभी उम्र में चल रही है, उम्र में गई हुई है, उसने कहा है कि मौलवी साहब मैंने 10 लाख मरतबा पूरा किया. तो मैंने कहा डॉक्टर साहब 10 लाख मरतबा आपने पूरा किया, आपके 1 लाख बंगले जन्नत में तैयार. मौलाना पक्के? मैंने कहा करोड़ मरतबा कसम खा के कहता हूं कि आपके 1 लाख बंगले तैयार. और कुरान कितने होंगे वो हिसाब लगा लो तुम, वो हिसाब मैं नहीं लगा सकता. कमल साहब एक વાત પૂછું પણ થોડી શરમ આવે છે ને પૂછવાનું. શું પૂછવા માંગો છો? પૂછો ને તમે, શરમાવાનું નહીં. તમારે શું પૂછવું છે? કે મૌલાના હું તો 10 લાખ વખત પડી લીધું, મારા 1 લાખ બંગલા બી તૈયાર થઈ ગયા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, પણ કઈ ભાડું આવશે કે નહીં આવે ત્યાં? मैंने कहा यार ये अहमदाबादियों के भाड़े का बहुत फिक्र रहता है गुजरातियों को. तो मैंने कहा डॉक्टर साहब भाड़ो तो कहीं नहीं आवे, तो आटला બધા બંગલા કરશું શું આપને? મને કીધું કે બેટા કઈ ફિકર નહીં કર, જ્યારે આપણે જન્નતમાં જશું એટલે બેસીને મશવરો કરી લેશું, બરાબર है? जन्नत में जाएंगे तब मशवरा करेंगे. लेकिन पढ़ और पढ़ो. मैंने कहा और पढ़. अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 लाख 15-15 लाख तक भी कोटा पहुंचा है. आपको मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ. 313 में क्यों कहता हूँ? 313 ये बदरीन की तादाद है. इस तादाद में अल्लाह ने करंट रखा है, इसलिए सलफ सालिहीन इस तादाद का ख्याल रखते थे. सलफ सालिहीन इसका ख्याल रखते थे. इसलिए अच्छा कोई 100 मरतबा पढ़े तो भी कोई हरज नहीं है, कोई 320 मरतबा पढ़े तो भी कोई हरज नहीं है, कोई 1000 मरतबा पढ़े तो भी कोई हरज नहीं है. ये मेरी तरफ से हदिया है. करोगे इंशाअल्लाह भाई? हाँ. और अहम बात यह है कि हमारा दावत का काम ये सदाबहार है. दावत के काम में वक्त लगाओ.
3 दिन लगाओ, चिल्ला लगाओ, 3 चिल्ला लगाओ। अभी तो इज्तिमा हो गया आप के यहाँ, लेकिन जमातें निकल रही हैं, कुछ निकलेगी। कुछ लोगों ने नाम नहीं लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है, लेकिन ये तो सदाबहार है। जब निकलना हो निकलो। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, बेटा जहां पर भी जाओ अल्लाह रसूल की बात सुनाने के लिए, लेकिन अपना धंधा कर लेने का। ये अब्बा कहते थे कि जहां पर भी जाओ अल्लाह रसूल की बात बताओ, दिल खोल के बताओ, लेकिन अपना धंधा भूलने का नहीं। मैं पूछता अब्बा अपना धंधा क्या? बोले तश्कील, अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरगीब। तो मैं आपका नाम तो नहीं लिखवाता, मैंने तर्केश्वर में भी तश्कील की, आलीपुर में भी की, और यहाँ अब डाभेल बारडोली के तकाजे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की किल्लत है। अब हम मदीना मुनव्वरा और मस्कत के सफ़र पे जा रहे हैं इंशाअल्लाह। आप दुआ करना अल्लाह आसान करे इंशाअल्लाह। अब इतना मैं कहता हूँ कि कौन कौन तैयार है अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए? हाथ ऊपर कर लो बस। वाह 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 वाह, माशा अल्लाह, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। अल्लाह भी हदिया दो। आओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ, संभाल के रखना। मुसन्निफ की तरफ से कोई चीज़ हदिया मिले, उसमें करोड़ टका रूहानी करंट बढ़ जाता है। हाँ माशा अल्लाह, हमारे सैयद साहब। पानी दे दो भाई। जाने की फ़िज़ा न बनाए, थोड़ी देर में दुआ होने वाली है। तमाम हजरात से गुजारिश है कि एक दो ऐलान समाअत फरमा ले। अल्लाह नूर भाई की तरफ से तमाम हाफिज़ होने वाले तलबा को 1000 रुपये हदिया दिया जाता है। इसी तरह एक खातून की तरफ से तमाम हाफिज़ होने वाले बच्चों को 1100 रुपये हदिया दिया जाता है। और दूसरा ज़रूरी ऐलान ये है कि 25 जनवरी को इशा के बाद रात को 8 बजे टागोर हॉल में क़िराअत का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें मिस्र के बहुत बड़े कारी शेख अब्दुल नासिर तशरीफ़ ला रहे हैं और बहुत बड़े हिंदुस्तान के शायर इस्लाम कारी एहसान मोहसिन तशरीफ़ ला रहे हैं। टागोर हॉल में 25 जनवरी को रात को 8 बजे तमाम हजरात से गुजारिश है कि पहुँचने की कोशिश करें। और दूसरा ऐलान ये है कि आने वाले तमाम मेहमानों की दावत है, इसी तरह मस्तूरात की भी दावत है। तो मेहमान हजरात नमाज के बाद मस्जिद के तय खाने में तशरीफ़ ले जाए, और मस्तूरात के लिए फैज़ान स्कूल पर खाने का माकूल इंतज़ाम किया गया है, लिहाजा तमाम हजरात खाना खाकर तशरीफ़ ले जाए। और जो जाने वाले हजरात है वो जाने की फ़िज़ा न बनाएं, थोड़ी ही देर में दुआ होने वाली है, और दुआ के बाद इंशाअल्लाह ईशा की नमाज होगी। ख़त्म कुरान पर दुआ कबूल होती है। ये बच्चों ने कुरान ख़त्म किया है, दुआ पर आमीन कहो। माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई मौलाना, बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह। मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ हमने सफ़र किए सबसे बड़ी तादाद यहाँ है। जमात में निकलोगे तो इंशाअल्लाह भाई। और ये मैंने जब दिए तस्बीह संभाल के रखना, और ये किताब भी संभाल के रखना। उलमा ने लिखा है मुसन्निफ अपनी तरफ से कोई चीज़ दे, उसमें करोड़ टका रूहानी करंट बढ़ जाता है। हम जब तवाफ़ करते हैं तो अरबी औरतें भागी भागी आती है, और जेब में से पर्स में से वो हमारी किताब मोमिन का हथियार अरबी वाली वो निकालती है और कहती है कि ये किसका, वो कहती हैं कि शेख वक़ शेख आप जो है इस पर दस्तखत कर दो। हम किताबें पढ़ती हैं, दस्तखत कर दो। तो ये मैंने मेरे हाथ से दी है दुरूद शरीफ, ले सुबह शाम इसका पढ़ने का एहतमाम करना। गोली। और दूसरा कि हमारे जितने साथी आए हैं हर जगह मस्जिद पर जमात है,
مسجد جماعت میں بیٹھو. ہاں کیا دینا ہے لوگوں کو؟ دے رہے ہیں. شاکر بھائی کی جانب سے حافظ ہونے والے بچوں کو 2000 روپیہ مجموعی انعام دیا. جزاکم اللہ احسن الجزا. بہت سے لوگوں نے بچوں کو انعامات سے نوازا. اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکتوں سے نوازے. اور بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. کچھ صاحب نے کہا ہے میری اہلیہ کا انتقال ہوا, کسی نے کہا والد کا انتقال ہوا, کسی کی والدہ کا انتقال ہوا, کسی نے کہا میری بچی بیمار ہے, کسی کی بچی بیمار, کسی کا بچہ بیمار, ماں باپ بیمار. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو جانتا ہے. اور یہ بچوں کا ختم قرآن ہوا ہے اور حضرت والا تشریف لائیں, ان کی دعا پر ہم آمین کہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے بیڑا پار کرے گا. میں نے بزرگوں سے سنا تھا, میرے عزیزو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسے اللہ والے ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہم اور آپ ان کا دیدار کرتے ہیں. ہم بھی چھوٹی عمر کے اندر ہم نے شیخ زکریا کو دیکھا تھا. آج بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے شیخ زکریا کو دیکھا تھا. ہم نے بچپن میں مولانا عمر صاحب پالمپوری دامت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا, لیکن آج حضرت کے جو ہے نا جانشین اور حضرت کے صاحبزادے جو ہے نا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ زندگی بھر اس پر فخر کرتے رہو گے کہ انشاءاللہ ہم نے حضرت کے ہاتھوں سے دعائیں ہوئی تھی اور پوری امت کے لیے بخشش کی اور نجات کی جو ہے دعائیں ہوئی. یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا. ایسے موقعوں کی قدر کریں اور کس کے دعا ہوگی. اسکول پر مستورات ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ کس کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی دعا کی برکت سے پورے ملک کے اندر امن, چین اور سکون نصیب فرمائے. کسی صاحب کی جانب سے 2000 روپے حافظ ہونے والے بچوں کو انعام دیے گئے. اور اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول, لك الحمد كالذي تقول, لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل. اللهم لك الحمد حمدا حمدا, اللهم لك الحمد حمدا حمدا, لك الشكر شكرا شكرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. يا ذا المن والعطاء, يا سميع الدعاء, يا رافع السماء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها, وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء, فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردنا خائبين, اللهم لا تردنا خاسرين, اللهم لا تردنا حازنين, بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا.
يا ذا المن والعطاء اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. يا مونس كل وحيد، يا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكى، يا منجي الغرقى، يا محسن، يا مجمل، يا مبدئ النعم قبل استحقاقها، يا فالق الحب والنوى، يا فالق الحب والنوى. أعط لكل امرئ ما نوى، أعط لكل امرئ ما نوى. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ فرشتوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، اور ہم نے تو جیسا قریب آقا بھی نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا. جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے. جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے یہ ہماری اس دعا پر بعد میں آمین کہے. اے اللہ ہم سب کی اور ان سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. انتشار اور خلفشار سے تو حفاظت فرما. اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما. جو بچے قرآن حافظ ہوئے ہیں ان کی تو پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے ہمارے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، دینی ٹھیے ہیں تو ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آج تیرا شکر ہے یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور ہم قرآن کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، تیرے نبی نے بتایا ہے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے رات کو قرآن پڑھ کے سوئیں گے اور جب صبح اٹھیں گے تو قرآن کے حروف اٹھا لیے گئے ہوں گے. کورا کاغذ ہوگا، کورا کاغذ ہوگا، کورا کاغذ ہوگا اور حروف اٹھا لیے جائیں گے. بچے ماں کے پاس دوڑے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے اماں قرآن دو، قرآن، بیٹا یہ قرآن لے جا. ارے اماں یہ تو قرآن نہیں ہے، یہ تو خالی کوری کاپی ہے. ارے بیٹا قرآن ہے. نہیں اماں دوسرا کھولیں گے تو حروف کو اٹھا لے گا. اے اللہ وہ دن آنے سے پہلے پہلے ہمیں قرآن کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرما. اور ہم نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ تو تیرے کعبے کو اٹھا لے گا. حشر کا میدان، یہ قیامت کے قریب یہ قصے ہونے والے ہیں. لوگ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر طواف کر کے اپنے گھروں پر جائیں گے اور تہجد میں یا فجر کی نماز میں جب حرم میں پہنچیں گے کعبہ نہیں ہوگا. لوگ کھڑے کھڑے روئیں گے این الکعبہ، این الکعبہ، این الکعبہ. ارے کعبہ کہاں ہے، ارے کعبہ کہاں ہے. لوگ کہیں گے یہاں تھا، عورتیں کہیں گے یہاں تھا، پھر جو ہے اشارے کے طور پر کہیں گے مقام ابراہیم موجود ہے، مقام ابراہیم کے سامنے ہی کعبہ تھا، وہ کعبہ تو اٹھا لے گا.
اس دن سے آنے سے پہلے ہمیں کعبے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک دن آئے گا مسجد نبی کے اندر کتے اور بھیڑیے داخل ہو جائیں گے، مسجد مدینہ میں کوئی نہیں ہوگا اور کتے اور بھیڑیے داخل ہوں گے اور منبر پر پیشاب کریں گے۔ صحابہ نے جب یہ جملہ کہا، حضور نے جب یہ جملہ کہا، صحابہ رو دیے۔ حضرت مسجد نبی میں یہ دن آئے گا، آپ نے فرمایا ہاں قیامت کے قریب یہ دن بھی آئے گا کہ میری مسجد کے دروازے کھلے ہوں گے، مدینہ منورہ خالی ہوگا، اور جنگلی بھیڑیے جنگلی کتے وہ دوڑتے دوڑتے کہ مدینہ خالی ہو گیا ہے، کوئی نہیں ہے، سیدھے حرم میں داخل ہوں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، نہ امام نہ بواب نہ پولیس، کوئی روکنے والا نہیں، اور منبر پر جا کر پیشاب کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا مدینہ کے پھلوں کا کیا ہوگا، مدینہ کی کھجوروں کا کیا ہوگا؟ آپ نے کہا وہ بھی وہی بھیڑیے کھائیں گے۔ وہ دن آنے سے پہلے ہمیں مدینہ منورہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج تو نے ہمیں قرآن دیا ہے، آج تو نے ہمیں علماء دیے ہیں، آج تو نے ہمیں مدارس دیے، آج تو نے ہمیں مکاتب دیے، آج تو نے ہمیں کعبہ دیا ہے، آج تو نے ہمیں مدینہ منورہ دیا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، اے اللہ یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، تیرے نبی کے بھائی بہن دنیا میں پریشان ہیں۔ اے اللہ آج ہمیں نماز کی بد دعائیں لگ رہی ہے، نماز کی بد دعا سے تو ہمیں بچا لے، نماز کی بد دعا سے تو ہمیں بچا لے، نماز کی دعا لینے والا ہمیں بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت انتقال سے پہلے جب خراب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مجھے احد کی طرف لے جاؤ تاکہ میں شہدائے احد کو سلام کروں۔ سارے صحابہ لے کر گئے، شہدائے احد کو سلام کیا اور کہا اے حمزہ تجھ کو بھی سلام، اے مصعب بن عمیر تجھ کو بھی سلام، اے عبداللہ تجھ کو بھی سلام، اے فلاں تجھ کو بھی سلام۔ اور جب واپس آنے لگے تو آپ نے شہدائے احد سے کہا تم گھبرانا مت، تھوڑے دنوں میں تمہارے پاس آنے والا ہوں اور تم میرے استقبال میں کھڑے رہنا۔ اور واپس جب ہونے لگے حضور کی طبیعت خراب تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر میرے بھائی بہنوں کو میرا سلام پہنچانا، میرے بھائی بہنوں کو میرا سلام پہنچانا۔ صدیق اکبر نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا لا لا بل انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری بات پر لبیک کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن نبی کی بات پر یقین کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری باتوں پر لبیک کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ میرے بھائی بہن ہیں، ان کو میرا سلام کہنا۔ اے اللہ آج تیرے نبی کے بھائی بہن پریشان ہیں، آج تیرے نبی کے بھائی بہن پریشان ہیں۔ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم گنہگار ہیں، تنہائیوں میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہمارے تنہائیوں کے گناہوں کی اگر ویڈیو بنا لی جائے اور حشر کا میدان میں وہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو دکھائی جائے یا اللہ کہیں کے بھی ہم رہیں گے نہیں، تنہائیوں میں ہم نے بہت گناہ کیے۔ آج اس مبارک مجلس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوم مرتبے کے خلاف ہے۔ اے اللہ اس امت سے تیرے نبی کو بہت محبت تھی، تیرے نبی کی محبت کی قسم، تیرے نبی کی محبت کی وجہ سے تو اس امت کو معاف فرما دے۔
اور اس امت کو نمازوں کی بددعاؤں سے بچا لے، اس امت کو نمازوں کی بددعاؤں سے بچا لے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت جب قریب آیا، حضرت جبریل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبریل چونکہ پرانے آنے جانے والے تھے، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا کہ حضرت پوری ٹیم آئی ہے، فرشتے آئے ہیں، اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے، ہم آپ کی روح قبض کرنے آئے ہیں۔ تو تیرے نبی نے کہا میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے یہ بتاؤ میری امت کا کیا ہوگا؟ پہلے جبریل یہ بتا میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبریل تیرے پاس آئے کہ اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی، تیرا نبی امت کی فکر کر رہا ہے، تو نے وعدہ کیا کہ پیارے نبی کو سلام کہو اور یہ کہو آپ اپنی امت کا فکر نہ کیجئے، آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اے اللہ، یہ تیرا وعدہ ہے، لیکن اے اللہ دنیا میں بھی خوش کر دے اور حشر کے میدان میں بھی خوش کر دے، اس امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہیں، نیک سال اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما دے، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ اے اللہ، جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے۔ ہماری اس مجلس کو تو قبول فرما، ایک کہنے سننے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے آسمانوں کے کناروں پہ لکھے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے عرش اور کرسی پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے طوبہ درخت کے جڑوں میں لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے سدرۃ المنتہا کے پتوں پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے حجر اسود پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے زمزم کے جڑوں میں لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو صفا اور مروہ پہاڑیوں کے جڑوں میں ہیں، آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے قرآن میں نازل کیے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے اپنے انبیاء کو سکھائے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جسے صرف آپ جانتے ہیں، آپ کا نبی جانتا ہے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جسے صرف آپ اکیلے جانتے ہیں۔ ان سارے ناموں کے طفیل سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ اے اللہ، یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ اے اللہ، اس امت کی شام کو تو صبح سے بدل دے، ہمیں قرآن والا بنا۔ جنہیں کاروبار کی ضرورت ہو کاروبار عطا فرما، جنہیں بیوی کی ضرورت ہو بیوی عطا فرما، جنہیں زمین کی ضرورت ہو زمین عطا فرما، اور جس کرم سے آپ نے یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، دونوں جہاں کی سرخ روئی کا معاملہ فرما، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ، دنیا سے جانا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا۔ اے اللہ، قیمتی گھڑیاں نکال لی جائیں گی، قیمتی انگوٹھیاں نکال لی جائیں گی، قیمتی کپڑے نکال لیے جائیں گے، قیمتی کاریں یہی رہ جائیں گی، قیمتی
موبائل نکال دیے جائیں گے اور ہٹا دیے جائیں گے. محبت کے دعویٰ کرنے والے صرف ایک مٹھی ہدیہ دے کر واپس لوٹیں گے. قبر تک آپ کا اکرام کر لیا, آگے آپ کے اعمال جانے. اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا, ہمارا معین اور مددگار بن جا. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ حضرت بریدہ اسلمی کو ایک دعا سکھائی تھی اور کہا تھا کہ اے بریدہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے یہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے, اور جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا اسے دعا مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. اے اللہ وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارا جب دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آنے کا وقت ہو, ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہے ہو تو اس کے غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما. حضرت برا کا انتقال ہو رہا تھا, اے اللہ تیرے نبی نے وہاں جا کے دعا مانگی تھی, یہ برا ہے, یہ تیرا بندہ ہے, میرا امتی ہے, تیرے پاس آ رہا ہے, یہ کمزور ہے. جب تیرے پاس یہ پہنچے اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرنا. وہ دعا آپ نے قبول فرمائی تھی, وہی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما, وہی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک وقتوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا. نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ حضرت عمر بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے یہ دعا روتے ہوئے مانگتے تھے, اے اللہ شقیوں میں سے مجھے نکال دے, سعداء میں میرا نام لکھ لے. اے اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما, اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پورے احمد آباد والوں کو قبول فرما, یہاں کے ذرے ذرے کو قبول فرما, یہاں کی اینٹ اینٹ کو قبول فرما, یہاں کے ایک ایک ٹکڑے کو قبول فرما. اے اللہ یہ تیرے اللہ والوں کی بستیاں ہیں, اے اللہ نیک بندے یہاں آرام کر رہے ہیں, اے اللہ نیک بندے یہاں آرام کر رہے ہیں, ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. پورے احمد آباد کے مردوں کو قبول فرما, ان کی عورتوں کو قبول فرما, ان کے بچوں کو قبول فرما, ان کی بچیوں کو قبول فرما, اور پورے گجرات کے لیے یہ دعا قبول فرما, اور پورے ہندوستان کے لیے یہ دعا قبول فرما, اقوام عالم کے لیے دعا قبول فرما. ہمارے برادران وطن کو ہدایت سے نواز دے, ہمارے برادران وطن کو ہدایت سے نواز دے. اے اللہ ہم اکیلے جنت میں جائیں یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہم چاہتے ہیں ہمارے برادران وطن کو اکرمہ ابن ابی جہل کی طرح ہدایت مل جائے, حضرت عمر کی طرح مل جائے, حضرت حارث بن ہشام کی طرح مل جائے. اے اللہ اور وہ بھی جنت میں جاویں, ہم بھی جنت میں جاویں, تو اس کے غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما. اے اللہ رات میں جو خیریں اترتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما, اور رات میں جو برائیاں اترتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے, چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو, جس کے دل میں جو جائز مراد ہو آپ جانتے ہیں, آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں, عافیت سے ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. جتنے ہمارے بھائی جیلوں میں محبوس ہیں, ناجائز طریقے پر جیلوں میں ہیں, اے اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما. اے اللہ جنہیں رشتوں کی ضرورت ہے رشتے عطا فرما. اور آخر میں تجھے اتنا کہتے ہیں ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے, ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے. اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں, نوجوان عبادت گزار بھی ہیں, معصوم بچے بھی ہیں. یہی مجمع احمد آباد کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے, صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے, اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے. اے اللہ ہمارے جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے.
ہمارے جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں صرف یاد کرتے رہتے ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے یا اس سے کم پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک زمینیں دانہ اگاتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک اے اللہ قمریاں بلبلے اور بلبلے چہچہاتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تو نے ایک بہت بڑا سمندر بنایا ہے جو صحیح حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے 7ویں آسمان پر ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے سمندر سب چھوٹے ہیں، وہ سب سے بڑا سمندر ہے۔ دنیا کے سمندروں میں کڑواہٹ ہوتی ہے، تو نے اوپر جو سمندر بنایا ہے 7ویں آسمان پر وہ میٹھے پانی کا ہے، اس سمندر پر تیرا عرش ہے، اس پر تیری کرسی ہے، وہاں سے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اے اللہ وہ سمندر کے وزن کے برابر، تیرے عرش کے وزن کے برابر، تیری کرسی کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اتنے رحمت نازل فرما کہ تیرا نبی خوش ہو جائے۔ اے اللہ قدم اور قلم جب تک چلتے رہیں، اقدام اور اقلام جب تک چلتے رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، تیری شان شان رحمت نازل فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما باق امر الا فرجہ اللہ عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون عدد الشفع والوتر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك بالخير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ ختم قرآن پر کوئی ہمیں بھی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مجمع آمین کہہ رہا ہے کوئی کینسر کی بیماری میں ہے، کوئی اللہ بلڈ پریشر کی بیماری میں ہے، کوئی ڈائبٹیز کی بیماری میں ہے، کوئی گھٹنوں کی بیماری میں ہے، کوئی ناجائز عشق کی بیماری میں ہے، اور کسی کے کمر میں تکلیف ہے، جو جس لائن کی بیماری میں مبتلا ہو عافیت سے تو ان سب کو نجات عطا فرما، عافیت سے ان سب کو نجات عطا فرما، بیماری سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ آخر میں یہ دعا دنیا میں بھی تو ہم سب کے لیے جنتوں کے فیصلے فرما، مرنے کے بعد بھی جنتوں کے فیصلے فرما، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما، ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا میں سلام کروں، آپ حضرات سلام کا جواب دے دیں، مجمع بہت بڑا ہے، سب سے مصافحہ کرنا مشکل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بھائی 9:15 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی. ابھی اذان ہو رہی ہے, 9:15 بجے جماعت کھڑی ہوگی, اور اس کے بعد نماز کے بعد نیچے تہ خانے میں آپ حضرات کے کھانے کا انتظام ہے, آپ اس میں پہنچیں. مستورات کے لیے اسکول پر کھانے کا انتظام ہے. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزا.